الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ معزز سامعین، خانقاہ محبوب اولیاء میں آنے والے تمام مرید اور متقین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیں انشاءاللہ پھر سے سلام کرتا ہوں، جاگتے ہوئے محبت کے ساتھ بلند آواز سے سب مل کو جواب دینا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسی محبت کے ساتھ سب مل کر بلند آواز سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ آج انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ موضوع، ہمارا یہ ٹاپک جو ہے یوم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن آج کی اہم اور سب سے اہم گفتگو جو ہے ہماری اس بات پر ہوگی کہ افضلیت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، یعنی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہے تمام صحابہ میں، انبیاء کے بعد۔ یہ عقیدہ رکھنا یہ صرف محبت یا عقیدت کی بات نہیں، بلکہ یہ عقیدے کی بات ہے اور ایمان کے فرائض میں سے ایک فرائض ہے، جس کے بغیر آپ کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ کس بات پر؟ اس بات کا یقین کرنا کہ بعد الانبیاء بتحقیق امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام نبیوں کے بعد صحابہ میں سب سے افضل، بلکہ قیامت تک کے مسلمان، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے مسلمانوں میں نبیوں کے بعد افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ آج کا ہمارا اہم موضوع ٹاپک ہوگا، اس پر میں نے کیونکہ جمعہ میں الحمدللہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق میں نے کافی ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ وہ انٹرنیٹ پر انشاءاللہ اپلوڈ ہو جائے گا، نہیں ہو جائے وہ بیان، چلے گا انشاءاللہ وہ اپلوڈ ہو جائے گا جیلانی پاشا کے آئی ڈی پر انشاءاللہ۔ اب یہ اسلامک اسٹیٹس جو 7 ہے، اس کے ذریعے سے الحمدللہ ہر اتوار کا ہماری خانقاہ کا بیان ریکارڈ ہوتا ہے۔ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ جتنے نعت خوان، جیسا کہ جناب شریف قادری صاحب ہیں، شبیر قادری ہے، جتنے نعت خوان عبدالرحیم ہے اور جو ہے امتیاز ہے، یہ سارے بچے جو نعت پڑھ رہے ہیں پابندی کے ساتھ اتوار کے دن، تو الحمدللہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کے علم عمل میں ترقی عطا فرمائے اور ان کو
سچا عاشق رسول بنائے اور ان کی نسلوں میں قیامت تک عاشق رسولوں کو پیدا فرمائے۔ تو وقت نکال کر آنا یہ بہت بڑی بات ہے، اور پھر محبت کے ساتھ پڑھنا یہ اور اچھی بات ہے۔ اللہ ان کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی افضلیت پر بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے جو بنیاد سمجھنا ضروری ہوتا ہے، کچھ باتوں کی بنیاد کے بغیر آنے والی گفتگو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ تو کچھ مریدین ہوں اور کوئی سوال کر لے آپ سے کہ بھائی صحابی کس کو کہتے ہیں، تو اب اگر اب سر کھجانے لگ جائے، ہو رہا ہے ایسا، ہو رہا مریدوں میں، تو اگر کوئی بولے یار تم تو پابندی سے اتوار کو اتوار جاتے ہیں، پھر تمہیں صحابی کا مطلب ہی نہیں معلوم۔ بولے نہیں، وہ حضرت ناراض ہو جاتے ہیں کہ چہرے کو دکھانا جاتا ہے، ایسا تو نہیں ہے نا، ہاں ہونا بھی نہیں چاہیے ایسا۔ آپ مسجد میں اللہ کی رضا کے لیے آئے، پیر کو خوش کرنا نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے۔ اصل آپ کا مقصد اللہ کی رضا ہونا چاہیے۔ وقت نکالنا، نیند کو قربان کرنا، یہ سب آ رہے یہ سوچ کر کے اگر پیر ناراض ہو جائیں گے، اور یقیناً پیر ناراض بھی ہوتے ہیں اپنی ذات کے لیے نہیں، اللہ اس کے رسول کے لیے ناراض ہوتے ہیں۔ وہ آپ کو چاہتے ہیں کہ وہ آپ مضبوط بنے، تو ناراضگی اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتی، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہوتی ہے۔ تو آپ کا بھی مقصد یہ ہونا چاہیے اللہ کی رضا۔ جب کسی نیت کے ساتھ آپ مسجد میں محفل میں آ کر بیٹھیں گے تو انشاءاللہ اللہ کا فضل ہوگا، جو آنے والی بات ہوگی وہ ذہنوں میں بیٹھے گی، دل میں بھی مضبوط ہو جائے گا، یعنی دل میں بھی یہ بات مضبوطی کے ساتھ پکڑ کر لے گی جب آپ اس نیت کے ساتھ۔ کیوں؟ کیونکہ حدیث پاک میں آیا، سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ تو آپ کی جتنی اچھی نیت ہوگی انشاءاللہ اتنا زیادہ آپ کو فائدہ بھی ہوگا۔ جامع الاحادیث میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث کے مطابق کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اس پر آپ نے 40 سے 200 جو ہے بتائے شرح کر کر کہ کن کن چیزوں کی نیت کرنے سے اللہ پاک کیا کیا فائدے عطا فرماتا ہے۔ تو آپ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، تو کبھی بھی اس نیت کے ساتھ نہ آئے کہ اگر حضرت ناراض ہو جائیں گے، کہیں مریدی میں سے نکال دیں گے، کہیں تعویذ نہیں دیں گے، کہیں پلیتیں نہیں دیں گے، اگر ایسا سوچ کر آئے تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ اگر آپ اس نیت کے ساتھ ارے اللہ کی رضا کے لیے میں محفل میں جاؤں گا، اللہ کی رضا کے لیے وہاں بیٹھوں گا، جو اچھی باتیں سکھائی جائے گی اس کو غور سے سنوں گا اور عمل بھی کروں گا، تو پھر دیکھیے اللہ قرآن میں کہتا ہے تم کوشش تو کرو، ہماری راہ میں ہم راستوں کو آسان کر دیتے ہیں۔ تو اکثر کیا ہو رہا ہے، یاد نہیں رہنے کی وجہ کہ ہم یہ نیت کر نہیں آ رہے ہیں، ہماری سوچ الگ ہو گئی، ہماری فکر الگ، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ خاص طور پر بھی تو بنیادی باتیں ان کو پتا یاد ہی نہیں رہ رہے کہ حضرت کہاں سے آئے، درگاہ میں حسین واق بن احمد شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ کئی بار بیان میں مجھے سنے، لوگوں کو سر کھلا لوگوں کے ساتھ کوئی غیر آدمی پوچھ رہا ارے حضرت کی تاریخ کیا ہے، ذرا بتاؤ، مرید سے خان خا گئے انہوں سر کو جا رہے، پھر وہ کئی مرتبہ تقریر سنے انہوں حضرت کی تاریخ پر، کون سی کتاب میں ہے، کہاں پر ہے، کیا ہے، لیکن بولنے کے بعد تو اصل بیٹھے ہیں اس لیے سے نہیں تھے نا۔ تو اپنی نیتوں کو اللہ کے واسطے درست کریے، آپ کا بیٹھنا اللہ کی رضا کے لیے ہوگا انشاءاللہ۔ ہر تقریر آپ اس نیت سے سنیں، پھر دیکھیں آپ کی زندگی میں انقلاب آئے گا، تبدیلی ضرور آئے گی انشاءاللہ۔ اللہ مجھے بھی اخلاص کے ساتھ تقریر کرنے کی توفیق دے، اور آپ کو بھی اخلاص کے ساتھ سننے اور اس پہ عمل کرنے، مجھ کو اور آپ کو سب کو اللہ عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ تو لہٰذا بنیادی بات صحابی کس کو کہتے ہیں، تو جب آپ کو اس کا معنی معلوم ہو جائے گا تو آنے والی بات بھی آپ کو سمجھ میں آئے گی آسانی کے ساتھ، پھر آپ باہر جا کر بول بھی سکتے یار خانقاہ میں ہم نے صحابی کا مطلب سمجھا ہے، صحابی کا مقام و مرتبہ کیا ہے جاننے سے پہلے صحابی کہتے کس کو یہ سمجھنا ہے۔ تو لہٰذا صحابی عربی لفظ ہے، کیا ہے؟ عربی، اور اس کا اردو ترجمہ، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ساتھ والا، ساتھی، دوست کو صحابی کہتے ہیں عربی میں، ساتھ میں رہنے والے کو، دوست کو، صحبت میں رہنے والے کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ صحابی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب صحابی رسول یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ رہنا، حضور کے ساتھ رہنا، حضور کو دیکھنا، اس کو کہتے ہیں صحابی، ٹھیک ہے۔ اب صحابی کا معنی سمجھنے کے بعد
صحابی بننے کے لیے 2 شرطیں، صحابی بننے کے لیے کتنی شرطیں؟ 2 شرطیں ذہن میں رکھ لیا. یہ 2 شرطیں جس میں پائی گئی وہ صحابی ہے. صحابی کا معنی سب سیکنڈ لا. وہ 2 شرطیں کیا ہے؟ پہلی شرط یہ ہے کہ صحابی وہ ہے جنہوں حضور کو ظاہری زندگی میں حضور کو دیکھا. یہ پہلی شرط ہے. لیکن صرف دیکھنے سے صحابی نہیں بنے گا، یہ بھی ذہن میں رکھے. یوں تو ابو جہل نے بھی حضور کو دیکھا تھا، عتبہ شیبہ بڑے بڑے کافروں نے حضور کو دیکھا تھا، لیکن وہ صحابی نہیں. تو صحابی کے لیے 2 شرطیں ہیں، ایک حضور کو دیکھنا اور دوسرا حضور پر ایمان لانا. ایمان لانا، ایمان شرط ہے، اور ایمان ہی کی حالت میں دنیا سے گیا ہو. اب یہاں پر کچھ لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے حضور کو دیکھنا اور ایمان لانا وہ صحابی ہے. کچھ صحابہ ایسے تھے حضور کے دور مبارک میں جو نابینا تھے، دکھتے نہیں، دیکھا نہیں، لیکن وہ بھی تو صحابی. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھنا شرط ہے. تو میں نے کہا دیکھو یہاں علماء فرماتے ہیں حضور کو دیکھنا اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ حضور کے ظاہری زندگی میں حضور کے ساتھ بیٹھا ہو، حضور کے ساتھ بیٹھا ہو ظاہری زندگی میں، چاہے اس کو وہ نابینا تھے پھر بھی وہ صحابی ہے، کیونکہ انہوں نے حضور کا زمانہ پایا، حضور کے ساتھ بیٹھا ہے. بولو اور سبحان اللہ. ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا ہے، اگرچہ نہ دیکھتا ہو لیکن حضور کا زمانہ پایا، حضور کے ساتھ بیٹھا اور ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا، وہ بھی صحابی رسول ہے. جیسے کہ سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے حضور کا زمانہ پایا لیکن حضور کو دیکھا نہیں، کیونکہ والدہ کی خدمت تھی، لیکن مقام و مرتبہ، کیونکہ ہم اہل سنت و جماعت ہر صحابی کو اپنے اپنے درجے میں مانتے ہیں. یہ درجے اللہ پاک نے رکھے ہیں ان کے. اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کا زمانہ پایا لیکن ماں کی خدمت کی وجہ سے اور بھی وجوہات ہے جس کی وجہ سے حضور کے پاس عام اسی کو حضور کو دیکھا نہیں. صحابہ کو دیکھا، اسی لیے وہ صحابی نہیں تابعی ہے، کیونکہ حضور کو دیکھنا شرط ہے ظاہری زندگی. اگر کوئی کہے خواب میں حضور کو دیکھ لے تو وہ بھی صحابی ہے؟ نہیں. یقیناً جس نے حضور کو خواب میں دیکھا حقیقت میں اس نے حضور ہی کو خواب میں دیکھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کی شرط کے ساتھ وہ صحابی نہیں بنے گا. ہاں صحابی بننے کے لیے حضور کا زمانہ پانا ظاہری زندگی کا. حضور اس وقت بھی تھے، آج بھی زندہ ہے الحمدللہ، لیکن حضور کی ظاہری زندگی کا زمانہ پانا، ساتھ رہنا، اس کو صحابی کہتے ہیں. اور ایمان کی حالت میں اور دنیا سے جانا، کیونکہ کچھ لوگ ایمان لائے جیسے منافقین لیکن بعد میں مرتد ہو گئے، تو ایمان کی حالت ہی میں دنیا سے جانا صحابی کہتے ہیں. ان کی تعداد کتنی ہے؟ تو علماء کرام نے مختصر یہ کہا ہے، کسی عالم نے کہا کہ 1,20,000 صحابہ ہے. صحابی کس کو کہتے ہیں میں نے بتا دیا، اس کو ذہن میں رکھ لیں، یہ بات آگے سمجھ میں آ جائے گی. کسی نے کہا 1,20,000 صحابہ ہے، اور کسی نے کہا 1,25,000 سوا لاکھ صحابہ ہے، کسی نے 1,30,000 1,40,000 بھی آپ صحابہ اکرام کی گنتی ہے. اور حالانکہ کتابوں میں احادیث میں چند ہزار چند سو صحابہ کے نام آتے ہیں، ایسے کئی صحابہ اکرام ہیں جن کی تاریخ نہیں ملتی کتابوں میں، لیکن ہے تو 1.25 لاکھ صحابہ آپ سمجھ جائیں. 1.25 لاکھ صحابہ اکرام جو ہے حضور کے دور میں حضور کو دیکھا اور ایمان لایا تھا. اب ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے اس کے لیے بھی ضروری ہے جاننا، کیونکہ اب یاد رکھے قیامت تک ایک مسلمان نمازی بن سکتا ہے، حاجی بن سکتا ہے، یہاں تک کہ ایک مسلمان ولی بن سکتا ہے، قطب بن سکتا ہے، ابدال بن سکتا ہے. ولیوں میں سب سے بڑا درجہ غوث کا ہے، غوث بھی بن سکتا ہے لیکن صحابی نہیں بن سکتا. کب تک؟ قیامت تک، کیونکہ اب کوئی صحابی بن ہی نہیں سکتا. تو صحابہ کا مقام و مرتبہ غوث سے بھی بلند اور بالا ہوتا ہے. غوث ایک ٹائٹل ہے، یہ میں اس سے پہلے بھی تقریر میں بتا چکا ہوں. غوث ولی کا نام ایک ٹائٹل ہوتا ہے، عہدہ ہوتا ہے. جیسا کہ پولیس محکمے میں ACP اور سرکل ہوتا ہے، کمشنر ہوتا ہے، اوپر درجے آخر میں DGP جو بھی ہے. تو لہٰذا اسی طرح اولیاء اکرام کے جو درجات ہوتے ہیں بزرگان دین کے، اس میں قطب، ابدال، عقبہ، نجمہ، اگر اوپر چلتے جائے تو آخری درجہ ہوتا ہے غوث کا. ٹھیک ہے.
اب غوث تو بن سکتا ہے لیکن صحابی نہیں بن سکتا، کیونکہ صحابہ کا مقام غوث سے بھی افضل اور اعلیٰ ہوتا ہے۔ اب قیامت تک کوئی صحابی نہیں بن سکتا۔ اب ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ قرآن میں سورہ حدید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے حبیب، ترجمہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اے میرے محبوب، کیونکہ یہ آیت میں نے جمعہ میں پڑھی ہے لیکن میں مختصر بتانا چاہتا ہوں، یہ درجے ہم نے نہیں رکھے، اللہ نے رکھے، کیونکہ وہاں بھی کہیں آپ کو یہ نہ بھٹکا دے یار سب انسان برابر ہے، سب انسان برابر ہے، سب اللہ کے مخلوق، سب اللہ کے بندے ہیں، یہ درجے، یہ ولی، یہ قطب، یہ سب تم لوگ بنا لیے، نہیں، یقیناً سب انسان ہے لیکن رتبے میں، مقام و مرتبے میں برابر نہیں ہے۔ مجھے ایک بات بتائیے، باپ بیٹا رتبے میں برابر نہیں ہے، یعنی کہ دونوں بھی انسان ہے، باپ بھی انسان ہے، بیٹا بھی انسان ہے، لیکن باپ کا رتبہ الگ ہے اور بیٹے کا رتبہ الگ ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہے تو انسان، جب اتنا یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ باپ اور بیٹا اور رتبے اور مقام میں ایک نہیں ہو سکتا، یعنی کہ انسان ہونے میں ایک ہے لیکن وہ مقام و مرتبے میں ایک نہیں ہے، تو ایسے کہہ سکتا ہے کہ سب انسان برابر؟ تو یہ رتبے، یہ درجے دینا، یہ ہم نے نہیں، اللہ پاک نے خود قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ سورہ حدید میں اللہ پاک نے فرمایا اے حبیب، وہ لوگ، وہ تیرے غلام ان سے بہتر ہے جو مکہ فتح ہونے سے پہلے تجھ پر ایمان لائے، کیونکہ حضور مکہ جو فتح کرے، صحابی وہ ہوتا ہے ان کا مقام، جب حضور 40 سال کی زندگی کے بعد اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا، حضور ظاہری زندگی سے 63 سال میں پردہ فرمایا، 63 ہے، کتنے؟ تو 40 سال کے بعد 23 سال تک سرکار اعلان نبوت کرتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، کتنے سال؟ لیکن 23 سالوں میں جو جو حضور پر ایمان لایا، حضور کو دیکھا، حضور کی سنگت پایا، وہ صحابی ہے ان 23 سالوں میں۔ تو لہٰذا جب مکہ فتح ہونے سے پہلے بڑا معاملہ تھا ایمان لانا، یعنی جان کو، یعنی موت کو دعوت دینا تھا، تو اللہ قرآن میں فرما رہا ہے جو لوگ مکہ فتح ہونے سے پہلے تجھ پر ایمان لائے، کیونکہ اس وقت اپنی جان مال سب قربان کرنا پڑتا تھا، اے حبیب جو لوگ مکہ فتح ہونے سے پہلے تجھ پر ایمان لائے وہ ان سے بہتر ہے جو مکہ فتح ہونے کے بعد ایمان لائے، وہ ان سے بہتر ہے، ان کا مقام ہے۔ پھر اللہ آگے فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ فرماتا ہے وَكُلْ، کل کہتے ہیں جو عربی جانتے وہ جانتے، کل 1 2 3 آدمی کو نہیں کہتے، یہ پورا مجمع ہے بیٹھا ہوا، میں کہوں کل تو سب لوگ آ گئے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں اللہ پاک نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اب اللہ پاک درجے بتا دیا کہ جو مکہ فتح ہونے سے پہلے ایمان لائے وہ ان سے بڑے ہیں جو مکہ فتح ہونے کے بعد ایمان لائے، یہ بتانے کے بعد اللہ فرماتا ہے کُلًّا وعد اللہ، لیکن اے حبیب میں نے وعدہ کر لیا ہے کس بات کا؟ تیرے سارے صحابہ سے جنت کا، وَكُلًّا وعد اللہ حسنا، ہر صحابی جنتی، اس آیت کے تحت سورہ حدید آیت نمبر 10، ٹھیک ہے؟ یہ ذہن میں رکھ لیجیے آپ، تو یہ درجے ہم نے نہیں رکھے، اللہ پاک نے خود رکھے، اللہ پاک نے خود بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح پیر پیرا میرے میرا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ صحابی غنیت الطالبین نے غوث اعظم نے اس بات کو لکھا ہے، صحابی کے بارے میں غوث اعظم فرماتے ہیں جب آپ سے پوچھا گیا ایک صحابی میں اور غیر صحابی میں فرق کیا ہے، صحابہ کا مقام کیا ہے، تو سرکار غوث اعظم نے فرمایا کہ جو صحابہ حضور کے ساتھ جنگ میں جہاد کرنے میں گھوڑے پہ جاتے تھے اور وہ گھوڑا پہ جانے پر وہ جو گھوڑے پر اس کی ناک پر دھول بیٹھ جاتی تھی، لیکن جب گھوڑا جا رہا ہے میدان میں تو میدان میں جا رہا ہے تو یقیناً دھول مٹی تو اڑتی ہے نا، دھول اور مٹی اڑ کر جو گھوڑے کے جس صحابی رسول جو گھوڑے پہ بیٹھتے تھے اس گھوڑے کی ناک پر جو دھول بیٹھتی تھی، غوث اعظم فرماتے ہیں کوئی مسلمان اس دھول کے بھی برابر نہیں ہو سکتا، بولے محبت سے سبحان اللہ، کیا پیاری بات ہے غوث اعظم نے بتایا، کیا صحابہ کا مقام بتایا ہے کہ گھوڑے پہ جو صحابہ جاتے تھے جہاد کے لیے اس گھوڑے کی ناک پر جو دھول بیٹھتی تھی کوئی مسلمان اب قیامت تک اس دھول کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا، صحابہ کا مقام کیا ہوگا۔ اب یہاں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے شیخ ہیں، آپ کی کتاب مطلع القمرین میں آپ نے ایک حدیث پاک کو نقل فرمایا،
آپ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ حدیث میں مطلب قمرین سے پڑھ رہا ہوں، آپ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صحابہ کون ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جب لوگوں کے دلوں کو دیکھا، اللہ پاک نے لوگوں کے دلوں پر نظر ڈالی تو جس کا دل سب سے پاک اور ستھرا نظر آیا، اللہ نے ان کو نبی اور رسول بنایا، اللہ نے ان کے نبی اور رسول بنایا۔ پھر عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اس کے بعد پھر اللہ پاک نے لوگوں کے دلوں پر نظر ڈالی تو انبیاء کے بعد جس کا دل سب سے پاک اور ستھرا نظر آیا ان کو اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کے صحابی کے لیے چنا۔ بولنا محبت سے سنا، حضور کے سنبر رہنے کے لیے یعنی صحابی رسول بنانے کے لیے اللہ پاک نے ان کو چنا ہے۔ ایک ایک چیز کو نوٹ کرتے رہے، ذہن میں بیٹھا ہے صحابی کس کو کہتے ہیں، صحابی کا مقام کیا ہے، میں یہ بھی سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ اس کے بعد تو لہٰذا اب آپ کو بات کلیئر ہو گئی کہ جن کو اللہ پاک نے چنا ہے حضور کی صحبت کے لیے، اور اس جملے پر حدیث کے مطلب القمرین سے میں آپ کو حدیث سنا، جس کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے حضور کی صحبت کے لیے، ان کے دل کتنے پاک و ستھرے تھے۔ اب ان کے خلاف آئے شائے بائے بکنا، معاذ اللہ گالیاں دینا میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا نام لے کر، تم سے کہنا یار ایک بات بولو صحابی ہے یا نہیں ہے؟ بولے ہے۔ بولے تمہارے ہمارے چننے میں غلطی ہو سکتی ہے، جن کو اللہ نے حضور کی صحبت کے لیے چنا ہو ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ تم کیا بک رہے ہو خدا کے واسطے؟ اس لیے میں آپ کو آگے چل کر ایک بات علماء کرام کی بتاؤں گا۔ تو صحابی وہ جن کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے حضور کی صحبت کے لیے، یہ دو بات ذہن میں رکھتے جا۔ اب غور کریں کہ اب قیامت تک آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے مسلمان ہیں، میں نبی اور رسول کی بات نہیں کر رہا ہوں، انبیاء کے بعد جتنے مسلمان ہیں، آدم علیہ السلام کے دور کے، ابراہیم علیہ السلام کے جتنے دور، موسیٰ علیہ السلام کے دور ہے، جتنے مسلمان ہیں ان تمام مسلمانوں میں سب سے اونچا درجہ صحابہ کا ہے۔ کیوں کہ تمام امتوں میں سب سے افضل امت حضور کی ہے، تمام امتوں میں سب سے افضل اور امت حضور کی ہے، اور اس امت میں سب سے افضل لوگ صحابہ ہے، صحابہ ہے۔ اب قیامت تک کوئی صحابی نہیں بن سکتا، غوث بن سکتا ہے لیکن صحابی نہیں بن سکتا، یہ غوث اعظم ہے ابرا۔ اب غور کرے کہ تمام صحابہ امت محمدیہ نہیں بلکہ قیامت تک کے مسلمانوں میں سب سے افضل جماعت صحابہ کی ہے۔ تو صحابہ میں تمام مسلمانوں میں سب سے افضل صحابہ، اور صحابہ میں سب سے افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، سب سے افضل ابو بکر صدیق۔ بولو افضل کس کو کہتے، کیا کہتے میں آپ کو بتاؤں، لیکن سنیں آپ اب اس کو اور اس انداز سے سمجھے، جس طرح ہر نبی رسول آئے ہیں دنیا میں، ان تمام نبیوں اور رسولوں میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہمارے نبی ہے، تمام نبیوں میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہمارا نبی ہے، اسی طرح تمام صحابہ میں سب سے افضل اور اعلیٰ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اب یہ باتیں ذہن میں بیٹھنے کے بعد صحابی کس کو کہتے ہیں، ان کا مقام صحابہ، لیکن میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ تمام صحابہ میں چاروں خلفاء کا مقام سب سے اونچا، ٹھیک ہے، اور چاروں خلفاء میں سب سے افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ لیکن اب کیا ہو گیا ہے کہ کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، صحابہ سے تو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اہل بیت کو گالیاں دیتے، اور کچھ لوگ اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں جو کالے کپڑے والے، اور صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، لہٰذا یہ دونوں مسلمان نہیں ہیں۔ اہل سنت وہ ہے جو دونوں سے محبت کرتا ہے اور ہر ایک کو اپنے درجے میں مانتا ہے، ہر صحابی کو اس کا ایک اپنا اپنا مقام ہے، اپنا اپنا ایک درجہ ہے، اپنا ایک علو ہے، ٹھیک ہے۔ اب تمام صحابہ میں چاروں خلفاء
افضل، اور چاروں میں سب سے افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو پیدا معاملہ یہ ہو گیا ہے، کچھ لوگ یہ ہو گیا ہے، یہ عقیدہ، یہ بات صرف محبت اور عقیدت کی نہیں بلکہ ایمان یہ رکھنا ہے کہ تمام صحابہ میں چاروں خلفاء میں افضل ابو بکر صدیق۔ اس بات کو محبت نہیں کہا گیا ہے بلکہ اس بات کو علماء کرام نے فرمایا، اس بات پر صحابہ کا، مسلمانوں کا، علماء کا، ائمہ کا، محدثین کا اور سارے علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ بعد الانبیاء بتحقیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ٹھیک ہے، دیکھیں اسلام کو سمجھنا ہے، میں اور آسان کر کے بتاتا ہوں۔ 4 چیزیں ہیں، کتنے؟ ایک قرآن، دوسرا حدیث، تیسرا جو ہے اجماع، اور چوتھا قیاس۔ یہ 4 چیزیں ہیں، قرآن، حدیث، اجماع، قیاس۔ یعنی کوئی قرآن میں کچھ چیز سمجھ میں نہیں آئے تو حدیث میں دیکھو۔ قرآن میں سب ہے لیکن سمجھنے والا چاہیے۔ قرآن میں اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئے آپ کو اپنی سمجھ تو حدیث میں دیکھو۔ اگر قرآن حدیث میں بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آیا تو صحابہ کے دور میں اجماع دیکھو، مسلمانوں کا کیا رہا، صحابہ کا، تابعین کا، اس مسئلے پر۔ اجماع میں بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آیا تو قیاس اس کو کہتے ہیں کہ ہر دور میں نئے نئے مسئلے آتے سامنے۔ اب اس دور میں عطر نہیں تھا، پرفیوم نہیں تھا، اب آج کے دور میں اس کا مسئلہ کہاں نکالا ہے نا؟ پرفیوم یعنی آج کے جو عطر تو تھا لیکن پرفیوم کی بات نہیں کر رہا ہوں، سینٹ جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو اسی طرح اب کیا کرتے علماء کرام، قرآن دیکھتے، حدیث دیکھتے، اجماع دیکھتے، اگر تینوں میں بھی مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا تو قیاس سے، اپنے عقل سے اس کا فیصلہ نکالتے ہیں، اور ایسا فیصلہ نکالتے ہیں جو تینوں سے نہیں ٹکراتا ہو۔ قرآن سے بھی نہیں ٹکرانا ہے، وہ نہ قرآن کے خلاف ہو، نہ حدیث کے خلاف ہو، نہ اجماع کے خلاف ہو، ایسا آسان سا راستہ نکال کر بتاتے، اس کو قیاس کہتے ہیں۔ اور یہ صحابہ کے دور سے میں انشاءاللہ شعبان کے مہینے میں جب امام اعظم ابو حنیفہ کا ہم دن منائیں گے یہ باتیں ہم جب اس وقت کلیئر کریں گے۔ اب افضلیت ابو بکر صدیق کا اگر معاملہ دیکھا جائے تو قرآن سے بھی ثابت ہے، بولنا سبحان اللہ، حدیث سے بھی ثابت ہے، اجماع سے بھی ثابت ہے، اور عقل بھی کہتی ہے بعد الانبیاء بتحقیق ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ کیونکہ یہ معاملہ عقیدت کا نہیں ہے، عقیدے کا ہے۔ ابو بکر صدیق کو تمام صحابہ میں افضل جانا، یہ عقیدت محبت کا نہیں، عقیدت کا معاملہ ہے، عقیدے کا معاملہ ہے۔ تو کچھ لوگ آج یہ ہو گئے ہیں، میں کہتے ہیں ہم تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاہتے ہیں، محبت کرتے ہیں، لہذا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غور سے سنیں، صحابی ہے لیکن ہم ان کو ابو بکر صدیق سے افضل مانتے ہیں۔ بولے کیسا مانتے ہیں بھائی؟ ذرا سنیں۔ اچھا یہ بولنے والے شیعہ نہیں ہیں، وہابی نہیں ہیں، اپنے آپ کو سنی کہہ رہے ہیں، یہ بولنے والے ذرا ذہنی ذہن میں رکھیں، نہ شیعہ ہے نہ وہابی ہے، یہ سنی کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو۔ وہ کہتے ہیں نہیں بھائی سنو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے انہوں نے بانٹا اور عجیب بات نکالی۔ بولے کیا نکالی؟ بولے دیکھو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً افضل ہے لیکن وہ سیاست میں افضل ہے، روحانیت میں نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق سیاست میں افضل ہے، مولا علی روحانیت میں افضل ہے۔ آپ کو ہم علی والے۔ تو یہ جو بندہ آج اپنے آپ کو مرشد کہہ رہا ہے، ذرا سنو، میں بات غور کر رہا ہوں، غور سے سنی اس بات کو۔ اپنے آپ کو یہ سنی کہنے والا، مشائخ کہنے والا، پیر کہنے والا اپنے مریدوں کو یہ بات سکھا رہا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق سیاست میں افضل ہے، مولا علی روحانیت میں افضل ہے۔ بولے کیسے بھائی؟ بولے دیکھو سلسلہ کوئی چلا حضرت ابو بکر صدیق کا؟ بولے نہیں چلا، حالانکہ نقشِ بندی سلسلہ چلا ہے لیکن پھر بھی وہ کہتے نہیں کوئی سلسلہ، جتنے سلسلے چلے حضرت علی سے چلے۔ اس لیے صرف سلسلہ نہیں چلنے کی بنیاد پر مولا علی کو ابو بکر صدیق سے افضل ماننا، پہلے تو یہ سنیے آپ، یہ قرآن کے بھی خلاف ہے، حدیث کے بھی خلاف ہے،
اجماع کے بھی خلاف ہے، قیاس بھی اس کا انکار کرتی ہے، کیونکہ ایسا عقیدہ 1400 سال سے مسلمانوں کا تھا ہی نہیں۔ وہ ہر چیز میں جس طرح خلافت کی ترتیب ہے کہ حضور کی ظاہری دنیا سے جانے کے بعد سب سے پہلے ابو بکر خلیفہ بنے، اس کے بعد فاروق اعظم بنے، اس کے بعد عثمان غنی ہے، اس کے بعد مولا علی ہے۔ جس طرح سیاست کی خلافت ہے، اسی طرح روحانیت کی بھی خلافت ہے۔ جس طرح وہ سیاست میں پہلے ہے، اسی طرح روحانیت میں بھی ایک دوسرے سے پہلے ہے۔ یہ عقیدہ جو ہے نا صحابہ سے چلتا آ رہا ہے، اجماع سے چلتے ہوئے آ رہا ہے، احادیث اس کی بات کی نشانی کر رہی ہے، قرآن اس بات کی نشانی کر رہا ہے۔ اگر یہ بات مان لی جائے کہ سلسلہ سارے، ہر بات بھی درست ہے، حضرت علی سے سلسلے چلے، کون انکار کر رہا؟ علی کی عظمتوں کا انکار کون کرتا؟ پہلے یہ بتائیے۔ سرکار نے فرمایا جو علی سے محبت نہیں کرتا اس کے دل میں ایمان نہیں آ سکتا، اس کا انکار کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ لیکن اس بنیاد پر کہ حضرت علی سے سارے سلسلے چلے ہیں، ابو بکر سے، عمر سے، عثمان غنی سے نہیں چلے، اس لیے علی روحانیت میں سب سے افضل ہے، ایسا کہنے والا تفضیلی ہوتا ہے، شیعوں کے عقیدے کو اپنا رہا ہے۔ بولے کیوں؟ ارے بھائی سلسلے دیکھو۔ میں نے کہا بھائی ایک بات بتائیے، امام حسن سے سلسلہ چلا؟ خاموش ہو گئے۔ سارے سلسلے امام حسین سے چلے، امام حسن سے سلسلہ چلا نہیں، تو کیا سلسلہ نہیں چلا؟ تو جبکہ جس طرح امام حسن، غور سے سنیا، جس طرح امام حسن رتبے میں امام حسین سے بڑے ہیں، اسی طرح ولایت میں بھی امام حسین سے بڑے ہیں۔ امام حسین نے بیعت کی اپنے بڑے بھائی کی، بیعت کی اپنے بڑے بھائی کی، جس طرح امام حسن رتبے میں بڑے ہیں، ولایت میں بھی بڑے ہیں۔ آپ دیکھیں فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا حضور اس ولایت کا سب سے بڑا درجہ غوث ہے، یہ ولایت کا ولیوں کا سب سے بڑا درجہ کس کا ہوتا؟ غوث کا ہوتا ہے۔ تو آپ فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت سے پوچھا کہ حضور بتائیے کہ انبیاء کے بعد جو سب سے بڑا درجہ ہوتا ہے نبی اور رسولوں کے بعد وہ غوث کا ہوتا ہے، تو اس امت کے پہلے غوث کون ہے؟ پہلے غوث کا مقام پانے والے کون ہیں؟ تو حضرت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سنو، اس امت کے پہلے غوث ابو بکر صدیق ہے، بولے محبت سے سبحان اللہ۔ ان کے بعد حضرت فاروق اعظم ہے، ان کے بعد عثمان غنی ہے، ان کے بعد مولا علی ہے، ان کے بعد امام حسن ہے، ان کے بعد امام حسین ہے، ان کے بعد امام محمد بن باقر، امام زین العابدین ہے، ان کے بعد امام محمد بن باقر ہے، ان کے بعد امام جعفر صادق ہے، ان کے بعد حضرت موسیٰ کاظم ہے، ان کے بعد امام علی رضا ہے، ان کے بعد امام نقی ہے، ان کے بعد امام تقی ہے، ان کے بعد امام حسن مصنع ہے، ان کے بعد پیروں کے پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب امام مہدی آنے تک غوث اعظم غوث کے مقام پر رہے ہیں، بولو محبت سے سبحان اللہ۔ تو لہذا اگر سلسلے کی بات دیکھے کہ حضرت علی ابو بکر سے سلسلے نہیں چلے، فاروق اعظم سے سلسلے نہیں چلے، عثمان غنی سے سلسلے نہیں چلے، علی سے سلسلے چلے، میں نے کہا اگر بات یہی مان لیا جائے تو پھر امام حسن سے بھی سلسلے نہیں چلے، سارے سلسلے، تو کیا امام حسن کو حسین سے بڑا چھوٹا ماننا ہوگا؟ یہ کیا بات پیدا کر دی ہے؟ اب رہا، میں ابھی بتاؤں گا کہ کتنا ضروری عقیدہ ہے کہ شیخین کو، شیخین سے مراد ابو بکر اور عمر ہے، ختنین سے مراد عثمان غنی اور مولا علی ہے، ذہن میں رکھنا۔ تو یہ سارے صحابہ کا اجماع رہا ہے، سارے مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے۔ یہ بات غلط ہے کہ علی روحانیت میں افضل ہے، ابو بکر سیاست میں افضل ہے، یہ شیعوں نے، تفضیلی شیعوں نے، جو شیعہ جیسے بن گئے ہے تو سنی، چاہے یہ بات ایسا کوئی مرشد اپنے آپ کو غوث کا بیٹا کہنے والا ہو، سنا علماء کا فتویٰ بتا رہا ہوں میں، اپنے آپ کو سید کہنے والا، غوث کا بیٹا کہنے والا، اگر یہ بات کہے کہ ہاں علی روحانیت میں افضل ہے، ابو بکر سیاست میں افضل ہے، تو یہ بات کرنے والے سے مرید ہونا حرام ہے، فتویٰ دیا علماء نے، اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں، کیونکہ یہ معاملہ عقیدت کا نہیں، عقیدے کا ہے۔ اور یہ آپ کہیں گے ہم نے نہیں نکالا، میں آپ کو قرآن کی آیت بتاؤں گا، پہلے آپ کو مضبوط کر رہا ہوں کہ آپ کو پہلے معنی اس بات کو سمجھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ماننا، جیسا کہ دیکھیں میرے پاس کتاب ہے حضرت دلائل الیقین من
کلمات العارفین کتاب ہے. اب جانتے ہیں کتاب کس کی ہے؟ یہ کتاب ہے حضرت سیدنا مرشدنا مولانا ابو الحسن نوری، ابو الحسن احمد نوری، جو پیر و مرشد ہے اعلیٰ حضرت کے، پیر و مرشد ہے اعلیٰ حضرت کے، سید بھی ہے، بولو نا سبحان اللہ، سید بھی ہے، آل رسول بھی ہے. یہ سیدوں کی مان ہے. سید صاحب بول رہے تھے ابو بکر صدیق سیاست میں افضل علی، آپ سید کی بات نہیں مانیں گے؟ ارے بھائی سید اگر گناہ کی بات بتا لیں تو کون اطاعت کرے؟ سید بعد میں ہے، دین اور ایمان پہلے ہے. کیونکہ ہمارا جو مذہب ہے یہاں خاندان بعد میں دیکھا جاتا ہے، ایمان پہلے دیکھا جاتا ہے. اگر خاندان کو دیکھا جائے گا تو پھر نوح علیہ السلام کا بیٹا، نبی کا بیٹا، ولی کا نہیں، نبی کا بیٹا تھا. نوح علیہ السلام کا بیٹا مرتد ہوا اور اللہ کے عذاب میں مر گیا تو کیا بولے نبی کا بیٹا ہے؟ نبی کا بیٹا نہیں بھائی، بیٹا نہیں دے، نسل بعد میں، خاندان بعد میں، ایمان پہلا دیکھا جائے گا. تو سید آل رسول رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب دلائل الیقین من کلامات عارفین میں دلائل یہ اس بات پر کتاب لکھی ہے کہ بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی سارے صحابہ میں سب سے افضل ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی، سیاسی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی ابو بکر صدیق کا مرتبہ ہے. آپ نے یہ کتاب لکھی. اسی کتاب کے حوالے سے میں آپ دیکھیں امام اعظم کا یہی عقیدہ تھا کہ افضل ابو بکر صدیق ہے. حضرت شیخ اکبر ابن محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ کا یہی عقیدہ تھا کہ ابو بکر سب سے افضل ہے. حضرت جو ہے مخدوم سمنانی، جہانگیر افشار سمنانی رضی اللہ تعالیٰ کا یہی عقیدہ تھا ابو بکر افضل ہے. محبوب الہی نظام الدین اولیاء کا یہی عقیدہ تھا ابو بکر افضل ہے. حضرت بابا فرید گنجشر کا یہی عقیدہ تھا ابو بکر افضل ہے. حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی کا یہی عقیدہ تھا ابو بکر افضل ہے. حضرت خواجہ بندہ نواز گیس دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہی عقیدہ تھا ابو بکر افضل ہے. اب میں آپ کو ایک سلسلے چشت کے بہت بڑے بزرگ، سلسلے چشتیہ کے بہت بڑے بزرگ جن کا نام عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، عبد القدوس گنگوہی، عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ سلسلے چشت کے بزرگ ہیں. ان کا سلسلہ صابر پاک سے جا کر ملتا ہے، صابر پاک سے جا کر میں ان کی ایک روایت پڑھ کر میں قرآن کی آیتوں کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ ابو بکر صدیق کے بارے میں بڑے بڑے بزرگوں کا کیا عقیدہ تھا. اور یہاں میں جب یہ کتاب پڑھ رہا تھا تو کیا بات نکالی اعلیٰ حضرت پیر مرشد نے بزرگوں کی کتاب سے. یہ سارے کتابوں کو جو میں نے پڑھا، بندہ نواز کا قول اسی کتاب میں ہے، شیخ اکبر ابن عربی محی الدین ابن عربی کا قول اسی کتاب میں ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کا قول اسی کتاب میں ہے، حضرت نظام الدین اولیاء کا قول اسی کتاب میں ہے، حضرت عبد الوحید بلگرامی کا قول اسی کتاب میں ہے، حضرت بندہ نواز کا قول اسی کتاب میں ہے، حضرت جو ہے مخدوم سمنانی کا قول اسی کتاب میں ہے، حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالیٰ کا قول اسی کتاب میں ہے. بہت سے بزرگوں کا قول انہوں نے جمع فرمایا ہے. ان میں سے میں ایک بزرگ کا قول پڑھا، عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو صابر پاک کے مریدوں میں سے بولے محبت سے سبحان اللہ. آپ سے پوچھا گیا افضل کون ہے تو آپ فرماتے ہیں ذرا غور سے، میں جو کتاب میں وہی پڑھ کر آپ کو سنا رہا ہوں. آپ نے فرمایا یعنی شیخین کو افضل جاننا، شیخین کو افضل جانا، افضل جاننا، افضل الگ بات ہے، فضیلت الگ بات ہے. صحابہ کی ہر ایک اپنی اپنی خوبیاں، یہ الگ بات ہے، سارے خوبیوں کو ایک جگہ جمع کر دو تو وہ افضل ہوتا ہے. افضل اس کو کہتے ہیں جس کی نیکیاں سب سے زیادہ ہو، جن کا ثواب سب سے زیادہ ہو، اور سب سے زیادہ نیکیوں میں ثواب میں ابو بکر ہے، نبیوں کے بعد، انبیاء کے بعد سب سے زیادہ. تو لہذا اب یہاں افضل جاننا ہے، اور روحانیت کا بھی مقام میں ابو بکر صدیق کا بتاؤں گا. لیکن شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ذرا ایک فتویٰ سن لیجیے. آپ فرماتے ہیں شیخین کو افضل جاننا، شیخین سے مراد کون؟ سب مل کر بولو کون؟ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت فاروق اعظم. یہ شیخین، شیخین بولے تو سمجھا نہیں دو کو بولتے کہ دونوں حضور کے سسرے بھی ہیں. بولنا سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دونوں سسر بھی ہے نا. حضرت عائشہ صدیقہ
یہ بیٹی ابو بکر صدیق کی، اور حضرت سیدہ حفصہ یہ بیٹی فاروق اعظم کی، اور یہ دونوں بیویاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور امت کے مائے ہیں. تو لہذا غور کرے تو شیخین سے مراد ختنین، خط کہتے داماد کو نبی میں، اور حضرت عثمان غنی مولا علی یہ حضور کے داماد ہیں دونوں بھی. کتنے؟ یہ دونوں بھی حضور کے داماد ہیں، ذرا ذہن میں رکھنا، کیونکہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں. بولے نہیں آپ کو نہیں معلوم، سرکار حجۃ الوداع کے موقع پر حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے. میں نے کہا اس حدیث کا کس کو انکار ہے؟ الحمدللہ ہم مانتے ہیں، اہل سنت و جہاں ہم مانتے ہیں. لیکن غور کرو، جہاں من کنت مولا علی کا ہاتھ پکڑ کر کہا تھا حضور نے، علی کا ہاتھ پکڑ کر کہا تھا حضور نے، ہم ان کو بھی مانتے ہیں اور اپنے ہاتھ کو بتا کر کہا تھا یہ عثمان کا ہاتھ ہے. بولا نا محبت سے سبحان اللہ. ہاں یہاں علی کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ میں جس کا مولا ہوں یا علی اس کا مولا ہے، اور اپنے ہاتھ کو بتا کر کہا یہ میں عثمان کی بیعت لے رہا ہوں. غور کرنے کی بات ہے کہ ہم صحابہ کا جو مقام و مرتبہ ہے اس کو مانتے ہیں، جزوی فضیلت کا انکار نہیں. حضرت مولا علی سے سلسلے چلے ہیں، اس کا انکار نہیں ہے، جزوی فضیلت مولا علی کی، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ ہر ایک کا ایک اپنا مقام ہے. لیکن ساری فضیلت جہاں ایک جگہ ہوتے ہیں وہ ابو بکر صدیق ہے، ان کے بعد فاروق اعظم ہے، ان کے بعد عثمان غنی ہے، ان کے بعد مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ختنین کس کو کہتے ہیں؟ داماد. عثمان غنی بھی داماد ہے، مولا علی بھی داماد ہے. اب دیکھیں شیخ عبد القدوس گنگوہی کیا کہہ رہے ہیں کہ سنی وہ ہے جو شیخین کو افضل جانے، ختنین سے محبت کرنا یہ اہل سنت کی نشانیوں میں سے ہے، یہ اہل سنت کی نشانیوں میں سے. بس جس نے، اب آگے سنیے آپ کیا کہہ رہے ہیں، جس نے کسی کو شیخین پر فضیلت دینا چاہی، کسی نے اگر ابو بکر اور عمر سے زیادہ کسی کو فضیلت دینا چاہیے، اب کیا فرما رہے عبد القدوس گنگوہی؟ یہ کہہ رہے ہیں حضرت علی، ارے بھائی حضرت علی روحانیت کے علی ابو بکر سے بھی افضل ہے، عمر سے بھی افضل ہے، عثمان سے بھی افضل ہے. میں نے کہا یہ شیعوں والا عقیدہ ہے، ایسے پیر سے مرید ہو تو توڑ دے، ایسا امام کوئی ورد پیچھے نماز مت پڑھو. اب دیکھیں عبد القدوس گنگوہی فرماتے ہیں جس کسی نے شیخین پر فضیلت دینا چاہی وہ عرشی ہو یا فرشی، جملہ یہاں لکھا ہوا ہے، عرشی سے مراد یعنی بہت بڑا اللہ کا ولی ہو، تمہاری نظر میں عرش تک پہنچ گیا ہو. فرماتے وہ عرشی ہو یا فرشی ہو، چاہے ولی ہو یا عالم ہو، دیکھیں جملے یہاں لکھے ہوئے، چاہے ولی ہو یا عالم ہو، بس وہ فضیلت دینے والا گمراہوں میں سے ہے، اور فضیلت دینے والا گمراہوں میں سے ہے، اور ہدایت یافتہ لوگوں سے خارج ہے. اور گناہ پر اصرار کرنا ایمان سلب ہونے تک پہنچا دیتا ہے. جو اس گناہ پر نہیں ہم علی کو ہی افضل مانتے ہیں ولایت میں، تو کہا گناہ پر اصرار کرنا ہو سکتا ہے اس کا ایمان بھی سلب ہو جائے، ایمان سلب ہونے تک پہنچا دیتا ہے. اللہ کی پناہ آگے فرماتے ہیں اللہ کی پناہ اس سے، بس اس کا خیال حال مقام ہوگا جو تفضیلی شیخین کا انکار کرتا ہے. اگر تو ان کا انکار گناہ کے حد تک ہے تو پھر وہ گناہگار ہے اور اس پر توبہ فرض ہے، اور اگر اس کا انکار کفر کی حد تک ہے بس اس کے لیے آخرت میں کوئی اجر نہیں ہے اور اس کے بارے میں کوئی کلام اور بحث نہیں، کیونکہ وہ مردود ہے، کیونکہ وہ مردود ہے. یہ آپ جملہ دیکھیں کیا فرما رہے ہیں، اس سے اندازہ ہوگا آپ کو. لہٰذا یہ کہنا کہ سلسلے بھائی جزوی فضیلت آپ جانتے ہیں، یعنی جزوی فضیلت کا مطلب ذرا میں بچے بیٹھے ہوئے ذرا آپ بھی ذرا سن لیں، جزوی فضیلت کس کو کہتے ہیں اور فضیلت کل ساری فضیلت ایک جگہ جمع ہو اس کو کیا مطلب ہے؟ یعنی کچھ ایسے مرتبے ہیں اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دیا. جیسا کہ دیکھیے آپ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیف اللہ یہ لقب صرف خالد بن ولید کو دیا.
سیف اللہ کا معنی ہے اللہ کی تلواروں میں سے تلوار۔ حضور نے دیا ان کو یہ مقام، مولانا سبحان اللہ۔ حضور نے کہا سیف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار، اور یہاں تک کہ حضور نے ابو عبیدہ ابن جرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا یہ میری امت کا امین ہے۔ ابو عبیدہ ابن جرار کو امین کہا۔ حضرت سیدنا زبیر بن عوام کو سرکار نے فرمایا یہ میرا حواری ہے۔ اب یہ لقب دیکھیں، ایک ٹائٹل دیکھیں، ہر صحابی کا اپنا اپنا مقام و مرتبہ ہے، لیکن جزوی فضیلتوں میں کسی میں کوئی فضیلت ہے، کسی میں کوئی فضیلت ہے۔ اسی طرح حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو فضیلتیں ہیں فضائل کے اعتبار سے تمام صحابہ میں سب سے زیادہ حضرت علی کی فضیلت زیادہ ہے، کیونکہ فضائل کے اعتبار جزوی خوبیوں کے اعتبار سے۔ ورنہ دیکھیں جو بات عمر کے لیے کہی وہ علی کے لیے نہیں کہی، جو بات علی کے لیے کہی وہ عمر کے لیے نہیں کہی۔ بولے وہ کیسے؟ سرکار نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے، یعنی نبی بننے کی ساری صلاحیت عمر میں تھی، ساری صلاحیت عمر میں تھی۔ سرکار اس لیے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے۔ یہ جزوی فضیلت ہے، یہ بات کسی کے لیے نہیں کہی، کسی کے لیے۔ اور سرکار نے خاتون جنت کے لیے کہا یہ میرا ٹکڑا ہے، بولو نا سبحان اللہ۔ یہ جملہ جو فاطمہ زہرا کے لیے بولا گیا، نہ علی کے لیے بولا گیا، نہ حسن کے لیے، نہ حسین کے لیے بولا گیا، تو یہ جزوی فضیلتیں ہیں، اپنی جگہ ہم مانتے ہیں۔ اسی طرح مولا کائنات کی جو فضیلتیں ہیں، فضائل ہے جزوی، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن جہاں غور کرے ساری فضیلتیں ایک جگہ جمع ہو جائے وہ بعد الانبیاء بتحقیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جا کر ملتے ہیں۔ میں نے کہا ابو بکر وہ ہے جنہوں نے، ابو بکر اور عمر اور عثمان وہ ہے خود حضرت مولا علی نے ان سے بیعت کی ہے، مولا علی نے بیعت کی ہے، ابو بکر کی بھی بیعت کی، عمر کی بھی بیعت کی، عثمان غنی کی بھی بیعت کی، اور ان تینوں کے پیچھے مولا علی نمازیں پڑھے ہیں۔ اس سے بڑی اور کیا بات ہے ان کی روحانیت کی کہ جس کے پیچھے علی نماز پڑھ رہا ہو؟ ارے بولو یار سبحان اللہ۔ اس سے بڑی روحانیت کی دلیل کیا ہوگی جس کے پیچھے علی نماز پڑھ رہا ہو؟ لہذا یہ کہنا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیاست میں افضل ہے، یہ شیعوں والا عقیدہ ہے۔ اب دیکھیں بارگاہ الہی میں ابو بکر کا مقام کیا ہے؟ کس کی بارگاہ میں؟ اللہ کی بارگاہ میں۔ کس کی بارگاہ میں؟ اللہ کی بارگاہ میں۔ آپ کو میں یہاں چند آیتیں آپ کے سامنے سنانے کے ساتھ حاصل کروں گا تاکہ آپ کے ایمان اور عقیدہ اور زیادہ مضبوط ہو جائے۔ اب دیکھیے پہلی آیت جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، اللہ قرآن میں فرماتا ہے سورہ واقعہ میں وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ اولئک المقربون، سورہ واقعہ، جس میں اللہ فرما رہا ہے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مقرب، قریب، اللہ کے قریب سب سے زیادہ وہ شخص ہے جو نیکی میں پہل کرے۔ نیکی میں بولا، نیکی میں اللہ فرما رہا ہے میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہے۔ اب مجھے بتائے سب سے پہلے ایمان لانے والے حضور پر آؤ، نیکی میں پہل کرے، اچھی چیز کی جو بنیاد پہل کرتا ہے نا۔ اب جیسا کہ میں نے یہ خانقاہ بنا کے بنیاد رکھ دی، اب میں جب تک ہوں میرے بعد کوئی اور آئے گا یا بیٹھ کر تقریر کرے گا، جب تک یہ کام چلتا رہے گا اس کو بھی ثواب ملے گا پلس مجھے بھی ملے گا مرنے کے بعد بھی۔ کیوں؟ کیونکہ بنیاد میں نے رکھی ہے۔ جتنے یہ خانقاہ میں آتے رہیں گے تو جو اچھے کام کی بنیاد رکھتے رہتا ہے تو وہ چلا بھی جائے، اب قیامت تک جو مسلمان اس پر عمل کرتے رہیں گے اس کا ثواب تو ان کو بھی ملے گا، پلٹ کر ان کو بھی ثواب ملے گا۔ ایمان جتنے لوگ لاتے رہیں گے اس کا ثواب ابو بکر کو بھی ملتا رہے گا۔ اس اچھے کام کی بنیاد ابو بکر نے ڈالی ہے، نیکی میں پہلے ابو بکر ہے نا، تبلیغ سب سے پہلے امت میں ابو بکر نے کی، بولو نا سبحان اللہ۔ پہل کیوں؟ اللہ کیا جو نیکی میں پہل کرے وہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہے، پہلی آیت میں۔ اب غور کریں اس سے مراد ابو بکر میں کیسے ہے؟ ایمان میں پہلے، تبلیغ میں کرنے میں پہلے، اور حضور کے ساتھ ہجرت کرنے میں پہلے، حضور کی ظاہری دنیا سے جانے کے پردہ فرمانے کے بعد مسلمانوں کی امامت کرنے میں پہلے، حضور کی دنیا سے جانے کے بعد آپ دنیا سے گئے مسلمانوں میں پہلے، خبر میں حضور کے ساتھ آئیں گے، حضور کے بعد پہلے آپ کا نمبر ہوگا، حضور کے بعد پہلے جنت میں جانے والے آپ ہی ہو گئے۔
لہٰذا یہ ایک آیت جو یہاں آپ کو میں سامنے رکھ رہا تھا. ایک اور بات سن لیجیے آپ. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کچھ وقت کے لیے وہی آنا بند ہو گئی. مکہ میں حضور پر کچھ وقت کے لیے کیا آنا بند ہو گئی؟ وہی آنا بند ہو گئی. تو کفار اور مشرکین جو ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تانا دینے لگے کہ یار محمد کا رب صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گیا ہے، اس لیے اوپر کوئی وحی نہیں آ رہی ہے، یہ نہیں آ رہے. اب اعتراض کرنا شروع کر دیا. یہ کچھ وقت کے لیے وہی اس لیے نہیں، اس میں اللہ کی کئی ہزار حکمتیں تھیں. اب یہ حکمتیں کیا میں اس پر نہیں جا رہا، لیکن حضور پر وحی آنا بند ہو گئی. کفار اور مشرکین حضور پر اعتراض کرنا شروع کر دیے. جب اعتراض کرنا شروع کر دیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی اور فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. اللہ فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ، محبوب تیرے چہرے کی قسم، وَاللَّيْلِ تیرے زلفوں کی قسم، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. محبوب تجھے تیرے رب نے نہیں چھوڑا بلکہ تیرے آنے والا ہر گھڑی پچھلے گھڑی سے بہتر اور افضل ہے. میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حضور پر وحی آنا بند ہوئی. کفار اور مشرکین تانے دیے، اللہ کو گوارا نہیں ہوا، اللہ نے آیت اتار دی. اللہ نے بولو نا، اللہ نے. تو اسی طرح ابو بکر صدیق کا مقام دیکھے. بولو یار سبحان اللہ. ابو بکر صدیق کا مقام دیکھے. ابو بکر صدیق نے اپنے بھاری پیسوں سے، رقم سے حضرت بلال کو آزاد کرایا. لوگ تانے دینے لگے کاروبار والے. بھائی ایک اچھا خاصے تاجر بھی تھے ابو بکر صدیق. بولنا سبحان اللہ. اگر آپ کی نظر میں کوئی تاجر ہے، کاروبار کرنے والا، وہ مارکیٹ سے ایسا مال اٹھا لے جس کی کوئی اہمیت نہ ہو، جس کی کوئی قیمت نہ ہو، تو آپ کیا بات ہے، اتنا بڑا عقل مند تاجر اور مارکیٹ سے ایسی چیز اٹھا رہا ہے جس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے، کوئی مول ہی نہیں ہے. اچھا کہیں کو اٹھایا ہوگا، کچھ نہ کچھ وجہ ہوں گی، اس کے لیے ایسا احسان کرا ہوگا اس لیے اٹھایا ہوگا، کچھ تو بات. ابو بکر صدیق نے حضرت بلال کو آزاد کیا تو بات مارکیٹ میں پھیل گئی. دوست کہنے لگے باپ کو، تمہارا بیٹا کیا پاگل ہو گیا معاذ اللہ، عقل کم ہو گئی ہے معاذ اللہ. بولے کیوں؟ بولے جو غلام کی کوئی اہمیت نہیں اس کو خرید کر آزاد کر رہا ہے. ایسے تو نہیں تھے ابو بکر، یہ کیا بات ہے. حالانکہ انہوں نے یہ جو معاملہ کیا تھا اللہ کے لیے، کہ حضرت بلال ایمان لائے تھے، اسی وجہ سے آپ کو تکلیف دی جا رہی تھی. لیکن جہاں حضور پر اعتراض کیا اللہ پاک نے جواب دیا. یہاں ابو بکر پر اعتراض ہو رہا ہے، ابو بکر پر اعتراض ہو رہا ہے، اللہ نے جواب دیا. بولے یار سبحان اللہ. اللہ نے جواب دیا. اللہ فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. بولنا سبحان اللہ. اور یہاں پہ یہ آیت بھی جو سورہ واللیل سے شروع ہو رہا ہے، واللیل سے شروع ہو رہا ہے. میں دوسری آیت پڑھ رہا ہوں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى. اللہ فرماتا ہے ان قریب وہ شخص جہنم سے آزاد ہوگا جو تم میں سے اتقی ہے. اتقی ہے کیونکہ وہ خدا کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کر رہا ہے. اب اتقی کا معنی پہلے آپ سمجھیے. ایک ہوتا ہے متقی پرہیزگار اور ایک ہوتا ہے اتقی. مولانا سبحان اللہ. محبت سے بولیے سبحان اللہ. یہاں ایک اور بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، لیکن آپ محبت سے بولیے، تھکے تو نہیں نا، محبت سے بولیے سبحان اللہ. میں یہاں اتقی کا ایک معنی آپ سمجھانے سے پہلے ایک اور آیت آپ کے سامنے کوٹ کرنا ہے، سورہ الحجرات کی ہے. اللہ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. سورہ الحجرات کی آیت ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ابو بکر کے لیے کیا یہ اتقا ہے، اور یہاں اللہ فرما رہا ہے تم میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے. تم میں سے مسلمانوں میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو متقی ہے. یہ سورہ الحجرات میں کہہ رہا ہے تو متقی اللہ کے یہاں سب سے زیادہ عزت والا، متقی اللہ کے یہاں سب سے زیادہ عزت والا. تقوی پرہیزگاری جتنی ہوگی اللہ اتنا آپ کو عزت ان سے نوازے گا، اللہ اتنا محبوب آپ کو بنا لے گا. تو متقی وہ جو اللہ کے یہاں عزت والا ہے، متقی کے لیے آیت ہے. اور ابو بکر کے لیے اتقی، اتقی کا مطلب ہے متقیوں کا بھی سردار. بولنا سبحان اللہ.
جو متقیوں کا بھی سردار ہے. تو ان تقوی پرہیزگاروں میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا, سب سے زیادہ ڈرنے والے کو کہتے ہیں اتقا. بولو نا سبحان اللہ. اتقا کہا جاتا ہے. اب اس سے اندازہ کرے جس کو اللہ قرآن میں کہتا ہے جب کفار نے ابو بکر کو تانا دیا, ادھر حضور کو تانا دیا تو آیت اتار دی گئی, ادھر ابو بکر کو تانا دیا تو آیت اتار دی گئی. بولو نا سبحان اللہ. محبت سے بولیے سبحان اللہ. اب یہاں ایک اور آیت میں آپ کو بتاتا ہوں. ہم کیا کہتے ہیں بعض الانبیاء حضور کے بعد دوسرے, حضور کے بعد دوسرے. ارے یار بولو کون ہے؟ ابو بکر. حضور کے بعد دوسرے. یہ عقیدہ خود اللہ کو قرآن میں بیان کر رہا ہے. بولو سبحان اللہ. اب آیت اتری جب غار ثور میں ابو بکر حضور کو لے کر تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر تھے, ابو بکر صدیق کو فکر ہوئی. یہاں کالے کپڑے والے ہوتے تھے کہ ابو بکر ڈر گئے تھے, ڈرے نہیں. اگر ڈرتے تو حضور کے ساتھ نہیں آتے, کیونکہ اس وقت مکہ چھوڑ کر ہجرت کر آ رہے ابو بکر صدیق, جس وقت سارا مکہ حضور کا دشمن ہے, اور جو حضور کے ساتھ جائے اس کا بھی دشمن ہو جائے. سرکار اپنے گھر سے نکل کر ابو بکر کے گھر گئے, دروازہ کھٹکھٹایا, فوراً ابو بکر نے دروازہ کھولا. کہا ابو بکر میں ایک راز کی بات بولنے آیا ہوں, جتنے لوگ باہر نکال دے. فرمایا ابو بکر گھر میں بیٹھے, کہا ماں سے کہا باہر نکلو, بیٹیوں سے کہا باہر نکلو, بیوی سے کہا باہر نکلو. کہا ابو بکر کس کو باہر لے کر آیا؟ کہا سرکار یہ میری بیٹی ہے, بیوی ہے, بچے ہے. کہا نہیں ان کو رہنے دے. ارے بولے گا سبحان اللہ. ان کو رہنے دے, یہ تیرے رازدار ہے, یہ تیرے گھر والوں پر مجھے پورا یقین ہے. بولا نا سبحان اللہ. تیرے گھر والوں پر مجھے پورا یقین ہے, بس دروازے کھڑکیاں بند کر دے. کہا ابو بکر ابھی جلنا ہے, اللہ کا حکم آ گیا. آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, کیونکہ ابو بکر اور عمر حضور کے مزاج شناس تھے. سمجھتے آپ؟ یعنی ایک مرید اپنے پیر کا اتنا لگتے جگر ہو جاتا ہے, اتنا قریب ہو جاتا ہے, اور اپنے پیر سے ایسے رنگ میں رنگ جاتا ہے, پیر کے چہرے کو دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ پیر کیا بولنے والے. خالی اشاروں سے, ابھی بات بری بولتے نہیں پیر, لیکن رنگ میں جب رنگ جاتا ہے نا ایک مرید اپنے پیر کے ساتھ, فلافل شیخ ہو جاتا ہے نا, تب یہ مقام آتا ہے. خالی بہاؤں کے اشاروں سے سمجھ جاتا ہے کہ میرے پیر کیا بولنے والے ہیں, ان کو کیا پسند ہے کیا پسند نہیں ہے. لہذا ابو بکر عمر مزاج شناز رسول تھے. خالی وحی کا آنا ہوئی نہیں ہوتا, ابھی حضور بولتے بھی نہیں تھے. ابو بکر اپنے ساتھیوں سے دیکھو اب حضور یہ بولنے والے ہیں. بولنا سبحان اللہ. اب حضور یہ بولنے والے ہیں, اب حضور یہ بولنے والے ہیں. اور خدا کی عزت و جلال کی قسم علماء کہتے ہیں جیسا ابو بکر کہتے تھے ابھی حضور بولتے بھی نہیں تھے, لیکن جو ابو بکر کہتے حضور وہی آ کر بیان فرماتے تھے. ابو بکر رونے لگے, حضور میں تو جان گیا تھا آپ کے فلاں کل کی مزاج کو دیکھ کر کہ اب ہجرت کا وقت آئے گا, اس لیے میں نے کل رات ہی کو 2 سواری خرید لی ہے. بولو یار سبحان اللہ. رات ہی کو جو ہے 2 سواری خرید لی ہے, لہذا آپ اس پر تشریف لے کر چلیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, ابو بکر کو معلوم ہے کہ حضور کا دشمن سارا مکہ ہے, دشمن ہے. اگر بھائی آپ بھی اپنے پر ذرا تصور کر دیکھیں, آپ کے گھر میں اگر کوئی آپ کا دوست آ جائے اور آپ کا دوست کے کئی لوگ دشمن ہوئے اور آپ کو بولے کہ چلو میاں, تو آپ بولے بھائی جاؤ, میرے ماں ہے, باپ ہے, بیوی ہے, بچے ہے, بہنا ہے, اگر میں تمہارے ساتھ جاؤں گا تو تمہارے دشمن میرے لوگوں پر حملہ کر دیں گے. یہ بات تو ہے نا. ابو بکر چاہتے تو یہ کہتے حضور آپ جائیے, میں نے ایمان لانا تھا تو ایمان لا لیا, لیکن آپ جائیے, اگر میں آپ کے ساتھ جاؤں گا تو دشمن جو ہے میرے گھر کو لوٹ لیں گے, میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا, میرے گھر بار کا. ایسا کچھ نہیں کہا ابو بکر نے, ایسا کچھ سوچا بھی نہیں ابو بکر نے. یہاں تک کہ جب ہجرت کی رات سرکار کے ساتھ جا رہے تھے, سواری کو روک کر آگے نکلے, حضرت ابو بکر کبھی حضور کے آگے جاتے ہیں, کبھی دائیں جاتے ہیں, کبھی بائیں جاتے ہیں, کبھی پیچھے آتے ہیں, کبھی سامنے جاتے ہیں, پھر دائیں جاتے ہیں. یوں سمجھے کہ عشق کی بنیاد پر, عشق محبت کی زبان میں یوں ابو بکر حضور کا طواف کر رہے تھے, حضور کا طواف کر رہے تھے. سرکار نے فرمایا ابو بکر کیا کر رہا ہے؟ آقا جب مجھے خبر, میرے دل میں خیال آتا ہے کہیں دشمن سامنے سے حملہ نہ کر دے تو میں آپ کے سامنے آ جاتا ہوں, کبھی خیال آتا ہے دائیں سے حملہ نہ کر دے تو میں دائیں آ جاتا ہوں, کبھی خیال آتا ہے بائیں سے حملہ نہ کر دے تو میں بائیں آ جاتا ہوں, کبھی خیال آتا ہے پیچھے سے حملہ نہ کر دے میں پیچھے سے آ جاتا ہوں. اس لیے آقا کہ سب سے پہلے ابو بکر آپ پر اپنی جان کو قربان کرنا چاہتا ہے.
بولو محبت سے. ڈرتے تو چھوڑ کر آتے بیوی بچوں کو. کیا کانے کے بڑے والے بول رہے ہیں ڈر گئے تھے. دیکھو اس لیے آئے تو تھی. میں نے کہا نہیں ڈرے نہیں تھے. دو میں سے دوسرا بتانا اللہ کو تھا. یہ عقیدے کی بات تھی. دو میں سے دوسرا کون ہے؟ بولو یا سبحان اللہ. اب تو یہی کہہ رہے ہیں نا افضل ابو بکر صدیق نبیوں کے بعد سیکنڈ نمبر. اب یہ آپ نہیں ہم نہیں رب خود کہہ رہا ہے ثانی اثنین دو میں سے دوسرا. بولو یا سبحان اللہ. دو میں سے دوسرا بولا. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار جب غار ثور آج بھی جو لوگ حج یا عمرہ کے لیے جاتے ہیں ان کے بوڑھے تو بوڑھے نوجوان بچہ بھی اگر غار ثور پر چڑھے نا آ کر لیٹ کے جائے سو جائے. یعنی آپ اس وقت وہ پہاڑ اتنی اونچائی پر ہے زمین سے 5000 فٹ کی اونچائی پر ہے. غار جو ہے نا جس غار میں سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہے 3 دن تک. اس غار کی اونچائی یعنی وہ غار کا ہے زمین سے 5000 فٹ کی اونچائی پر ہے. اور اس پر حضرت ابو بکر صدیق نے حضور میں آپ کو اپنے کاندھے پر بٹھا دوں کیونکہ دشمن ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں. اور وہ عرب کے لوگ تھے وہ صرف آج دیکھے وہ لوگ اتنے ماہر تھے. آج حالات تک جب تک گھڑی نہیں بنی تھی ہمارے مسلمانوں میں ایسے لوگ تھے صرف سورج کو دیکھ کر ٹائم دیکھ لیتے تھے. چاند کو دیکھ کر ٹائم کا اندازہ بالکل کریکٹ اندازہ لگا لیتے تھے سورج چاند کو دیکھ کر. لیکن جب سے گھڑیاں نکل گئی سہولت نکل گئی یہ قابلیت ہمارے اندر سے چلے گئے. تو عرب کے لوگ جو ہے نا صرف انسان کے قدموں کو دیکھ کر اندازہ کر لیتے تھے کہ یہ انسان 2 ہے یا 3 ہے یا 4 ہے. ابھی بھی دیکھا قدموں کو دیکھ کر کتنے لوگ گئے قدموں کے نشان کو دیکھ کر اندازہ. تو عرب کے لوگ صرف قدموں کے نشان کو دیکھ کر یہاں تک کہ وہ جانوروں کے نشان قدموں کے نشان کو دیکھ کر پہچان لیتے اونٹ گیا یا اونٹنی گئی اونٹ گیا یا اونٹنی گئی. یہاں تک کہ وہ لوگ اتنے ماہر تھے نشان پہچاننے میں خالی جانور کے نشانیوں کو پیر کے نشانوں میں دیکھ کر یہ بھی اندازہ کر لیتے تھے اونٹ ہے یا اونٹنی. حساب میں اس کا بھی اندازہ کر لیتے کہ یہ اونٹنی حاملہ ہے یا بغیر حاملہ ہے. جو اتنے ماہر تھے کفار و مشرکین. تو سرکار ابو بکر صدیق اس لیے سرکار کو اپنے کھاندے پر اٹھایا. بولو نا سبحان اللہ. کہا حضور میرے کھاندے پر جائیے کیونکہ اگر 4 نشان دے گے تو دشمن ہم تک پہنچ جائیں گے. کھاندے پر اٹھا کر 5000 فٹ تک. بولو نا سبحان اللہ. آپ جانتے ہیں ایک روایت میں آتا ہے جب مکہ فتح ہوا اور کعبے کے اندر 360 بت تھے مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے بلوایا. علی کعبے کے اندر جو بتوں کو نکالو. اور سرکار نے فرمایا علی میرے کھاندے پر چڑھو. مولا علی حضور کے کھاندے پر چڑھے اور سرکار کہا علی دروازے تک پہنچ گیا ہاتھ. فرمایا سرکار دروازے تک نہیں عرش تک پہنچ گیا ہے. عرش تک پہنچ گیا ہے. روحانیت میں عرش کو پائے کو پکڑ سکتا ہوں. آپ کہو تو عرش کو کھینچوں. کہا نہیں. اب سمجھے جو مولا کائنات نے حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ حضور کے کاندھے پر چڑھے تو وہ اتنی بلندیوں پر پہنچ گئے. ابو بکر تو وہ ہے جس کو حضور کو اپنے کاندھے پر بٹھا رہے ہیں. ان کی بلندیوں کا کیا مقام ہوگا ان کے مرتبے کا کیا مقام ہوگا روحانیت میں جو حضور کو کاندھے پر اٹھا. بولو یا سبحان اللہ. کیا روحانیت ہوگی ابو بکر میں صدیق رضی اللہ عنہ. اب وہاں اس غار میں گئے. ادھر گھر میں آیا ابو جہل کیونکہ دشمن کو پتا تھا اگر حضور اپنے گھر میں نہیں ہے تو پھر کہاں ہے. سمجھو یہ سارا مکے کے دشمن بھی جانتے تھے حضور اگر اپنے گھر میں نہیں تو ملے گے کہاں. یہ کیا یاری تھی کیا محبت تھی. سیدہ عائشہ صدیقہ اس لیے کہتی ہے حضور ہمارے گھر روز آتے تھے. بولو یا سبحان اللہ. حضور ہمارے گھر روز آتے تھے. ساری کائنات حضور کی طرف جاتی ہے حضور ابو بکر کے گھر جایا کرتے تھے. بولو سبحان اللہ. حضور ابو بکر کے گھر جایا کرتے تھے. سیدہ عائشہ صدیقہ کہتے حضور ہمارے گھر روز آیا کرتے تھے. ابو جہل سمجھ گیا گھر میں نہیں ہے گھر میں تو علی ہے گھر میں تو علی ہے. یہ بھی اپنی جگہ نثار ہے. میں اس لیے کہتا ہوں علی کیونکہ حضرت علی کو اس لیے لٹایا تھا حضور کے پاس امانت ہی تھی. کہا علی آج رات تم میرے بستر پر سو رہے. یہ نہیں کہا حضور دشمن رات گھر کے باہر کھڑے ہوئے آپ سوتے ہی آپ کو مارنے کی پوری پلاننگ پر ہے. میں سو جاؤں گا تو آپ کے بدلے میں جاؤں گا میں نہیں سو سکتا. یہ نہیں کہا. بولو نا سبحان اللہ. یہ نہیں کہا. کہا علی چادر ہری چادر اوڑھ کر سو گئے.
حضرت علی کے بارے میں آتا ہے روز رات اللہ کی عبادت کرتے تھے، اس دن سو گئے، کہا علی سویا کو، کہا اگر جاگتا تو لوگ کہتے کہ علی ڈر گئے تھے، میں سو کر بتا رہا ہوں علی ڈرا نہیں، علی ڈرا نہیں، کہا علی مار دیتے حضور سمجھ کر، کہا موت تو آ ہی نہیں سکتی، موت تو آنا برحق ہے، اس کا انکار نہیں کر سکتے، اس وقت موت نہیں آ سکتی، بولا کیوں؟ کہا حضور نے کیا کہا تھا، علی مدینے میں آ کر ملنا۔ اللہ ایسا ایمان ہمارا مضبوط کر دے اللہ رسول پر کرے، مدینے میں آ کر ملنا۔ تو علی سمجھ گیا جب تک میں حضور سے ملنے لوں گا موت آ ہی نہیں سکتی ہے۔ کہا صبح اٹھ کر امانتیں دے کر مدینے آ جانا، امانتیں دینا۔ تو یہاں یہ امانتیں واپس کرنا یہ اخلاق مصطفیٰ تھا، بولو سبحان اللہ، اخلاق مصطفیٰ تھا۔ اخلاق مصطفیٰ کی حفاظت علی کے ذریعے کی گئی، سننا میری بات، اخلاق مصطفیٰ کی حفاظت علی کے ذریعے کی گئی اور جان مصطفیٰ کی حفاظت ابو بکر کے ذریعے کی گئی ہے، بولو سبحان اللہ۔ حضور کی جان کی حفاظت ابو بکر کے ذریعے کی گئی ہے، اس لیے اللہ فرماتا ہے الا تنصروہ فقد نصر اللہ، الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، فرمایا لوگوں تم رسول کی مدد نہیں کرتے تو مت کرو، سن لو اللہ نے خود اپنے رسول کی مدد کر دی ہے، بولو یا سبحان اللہ۔ اللہ نے خود اپنے رسول، سورہ توبہ کی آیت ہے، اللہ نے خود اپنے رسول کی مدد کر دی ہے۔ اور علماء کہتے ہیں، خواجہ حسن بصری کہتے ہیں جو یہ کہا جا رہا ہے نا اللہ نے اپنے رسول کی مدد کر دی ہے، اس سے مراد وہ ہجرت والا واقعہ ہے کہ ابو بکر کے ذریعے حضور کی جان کی حفاظت کی گئی ہے۔ ابو بکر کی مدد کو اللہ اپنی مدد کہہ رہا ہے، بولو محبت سے، اللہ اپنی مدد کہہ رہا ہے۔ اب غور کرے، یہاں پہنچ گئے سرکار غار میں، ادھر دشمن پہنچا، ابو جہل پہنچا گھر پر ابو بکر کے، ابو جہل کا گھر پر آنا یوں سمجھے کہ ہمارے علاقے کا بہت بڑا پہلوان روڈی گھر پر آ جائے، ہماری تو بولتی بن جائے گی، ارے یار اتنا بڑا پہلوان لچا لفنگا لوہڑی ہمارے گھر پر کیوں آ گیا؟ دروازہ کھلا تو اگر کوئی آپ کے علاقے کا بدماش پہلوان آپ کے گھر پر آئے تو آپ پریشان ہو جائے، عورت مرد بھی کاپنے لگ جائے گا۔ اور وہاں گھر میں ابو بکر کی بیٹی ہے سیدہ اسما، ارے بولو محبت سے، سیدہ اسما ہے، دروازہ کھولا، سامنے ابو جہل کھڑا ہوا ہاتھ میں ڈنڈا لیا ہوا کانٹیوں والا، سامنے یہ کھڑا، دروازہ کھول کر کیا ہے؟ بولو نا سبحان اللہ، اور کیا ہے؟ کہا ابو بکر ہے گھر میں، کہا نہیں ہے، ارے بھائی بیٹی ہے، عورت ذات ہے، لیکن آنکھ میں آنکھ ملا کر ابو بکر کی بیٹی بات کر رہی ہے ابو جہل سے، اللہ اللہ کیا یقین اللہ رسول سے محبت۔ ارے ابو بکر کا سارا گھرانہ وفادار رسول تھا، آنکھ میں آنکھ ملا کر رہی ہے۔ ارے بھائی وقت کا پہلوان روڈی سارا مکہ جس سے ڈرتا ہوا ہے ابو جہل، سارا مکہ جس ہے، لیکن یہاں عورت ذات ہے ابو بکر کی بڑی بیٹی سیدہ اسما آنکھ میں آنکھ ملا کر بات کر رہی ہے، کہا نہیں ہے، گئے وہ رات میں حضور کو لے کر، سچ بتا رہی ہے، بولے کہاں گئے؟ بولے معلوم ہے، بتا، وہ نہیں بتاؤں گی، بولو سبحان اللہ۔ ابو بکر کو اتنا غصہ آیا، ہاتھ میں ڈنڈا تھا کانٹے والا، مارا سے سیدہ اسما کے کان میں بالی میں اٹکا اور کھینچا تو کان پھٹ گیا، خون بہنے لگا، سیدہ اسما کی آواز نکلی، اندر سے ابو بکر کے والد کہنے لگے اسما کیا ہوا؟ کہا دادا جان کچھ نہیں ہے، پیر میں کانٹا چبھ گیا ہے، پیر میں کانٹا چبھ گیا، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق کے والد بھی ایمان نہیں لاتے، بعد میں لائے۔ میں ایک بات اور بتا دوں آپ کو کہ ابو بکر وہ صحابی ہے، بولو سبحان اللہ، ابو بکر وہ صحابی ہے جن کے بارے میں آپ کو کیا بتاؤں، صحابہ کوئی والد صحابی تھی تو بیٹا صحابی نہیں تھا، بیٹا صحابی تھے تو والد صحابی نہیں تھے، لیکن ابو بکر بھی صحابی، والد بھی صحابی، بیٹے بھی صحابی، پوتے بھی صحابی ہیں، جن کی 4 نسلیں صحابی گزرے ہیں، والد صحابی، بیٹا صحابی، پوتا صحابی۔ اب اندازہ کرے یہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب غور کرنے کی بات ہے، سیدہ اسما یہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق کی بڑی بیٹی۔ جب سرکار غار ثور میں تھے نا، میں بتا دیا میں اونچی کیسا ہے،
ابھی بھی آدمی کے کہے تو حالت ڈھیلی ہو جائے، لیکن خدا کی عزت و جلال کے قدر یہی سیدہ اسماء دن میں 2 مرتبہ اس غار کو جا کر روٹی دے کر آتی تھی، روٹی پیش کر آتی تھی سرکار کی بارگاہ میں جا کر، اس غار پہ جس غار پر آج ایک مرد آدمی نوجوان بچہ چڑھے تو اس کی حالت گیلی ہو جائے، اور سیدہ اسماء دن میں 2 مرتبہ جایا کرتی تھی. اور جاتی بھی کیسے تھی؟ کیونکہ دشمن مقبر لگے ہوئے ہیں، پوری نظر رکھے ہوئے ہیں کہ اسماء کہاں جا رہی ہے، کس سے میرے دیکھتے رہو. تو وہ کیا کرتی تھی؟ اگر پہاڑ، یوں سمجھے مثال دے رہا ہوں، پہاڑ بہادر قلعے کی طرف تھا تو وہ پہلے پرانا بھول جاتی، اور پہلے ادھر جاتی، پھر وہاں سے جیا بڑھاتی، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، پھر ادھر، تاکہ دشمن بولے یہ تو اپنے بازار میں کچھ بھی ایسا کرتی، کبھی وہاں جاتی، کبھی جب دیکھ لیتے کہ دشمنوں کی نظر ہٹ گئی تب غار ثور کی طرف جاتی، تب غار ثور. یہ روزانہ 3 دن میں 2 مرتبہ لے جا کر روٹی پیش کر. یہ ہے سیدہ اسماء. یہ تو سیدہ عامر بن فہیر، یہ تو ابوبکر صدیق کے غلام تھے. بولو محبت سے سوال. کون ہے معلوم ہے؟ عامر بن فہیر یہ ابوبکر صدیق کے غلام بھی تھے. ان کی خبر، یہ واحد صحابی ہے ان کی خبر زمین پر نہیں ہے. یہ ایسے صحابی ہے عامر بن فہیر، یہ ابوبکر کے غلام تھے. اور یاد رکھے یہ ابوبکر کے ایسے غلام تھے، انہوں نے حضور سے دعا کروائی تھی، حضور آپ مجھے سریا میں بھیجا رہے ہیں جنگ کے لیے، دعا فرمائے کہ اللہ مجھے شہادت کی موت دے. سرکار نے فرمایا، دعا کی، اے اللہ عامر بن فہیرہ کو شہادت کی موت دے. تو سرکار عامر بن فہیرہ نے، حضور صاحب یہ بھی دعا کر دے کہ دشمن میرے جسم کو ہاتھ نہ لگائے، دشمن میرے جسم کو ہاتھ نہ لگائے. عامر بن فہیرہ ابوبکر کے غلام ہے. جب ان کو شہید کر دیا کفاروں نے، جب شہید کر دیا، قتل کرنے کے بعد چاہتے تھے جا کر ان کو ہاتھ کاٹ دے، ان کی ناک کاٹ دے، ہونٹ کاٹ دے، کان کاٹ دے. صحابہ کہتے یا رسول اللہ ہم نے دیکھا اچانک عامر بن فہیرہ کا جسم آسمانوں پر اٹھ کر غائب ہو گیا، زمین سے اٹھا غائب ہو گیا. تو سرکار نے فرمایا کہ اے میرے غلاموں سنو، عامر بن فہیرہ کو جبریل نے اٹھا کر جنت میں پہنچا دیا ہے. یہ کون تھے؟ ابوبکر صدیق کے غلام. اور اس دور میں غلام ٹکے پہ بکتے تھے. بھائی ایک آدمی کے لیے انعام لگا دو تو وہ انعام کے لیے کیا کیا نہیں کرتا، کروڑوں روپے کا انعام لگا دو. لہٰذا ان غلام تو اس دور میں ٹکے پہ بکتے تھے، ٹکے پہ بکتے تھے. عامر بن فہیرہ جب بکریوں کو چراتے تو دشمن دیکھے، جو حضور کا پتہ بتائے گا اس کو 1000 سرخ اونٹ دیے جائیں گے. اس دور میں سرخ اونٹ کی بڑی قیمت، جو آج کے دور یہ ارب پتی سمجھے. لیکن عامر بن فہیرہ کیا یہ غلام تھے ابوبکر نے، اور اپنے غلام کے دل میں بھی کوٹ کوٹ کر عشق رسول اور ایمان کو اتنا مضبوط کیا تھا. غلام ہے، اعلان ہو رہا ہے کہ حضور کا پتہ بتا دو 1000 سرخ اونٹ دیے جائیں گے. عامر بن فہیرہ پلٹ کر دیکھ بھی نہیں رہے ہیں، اور دن میں 2 مرتبہ یہ بھی بکریاں لے جا کر وہاں سرکار کی بارگاہ میں دودھ پیش کر کر آتے تھے. بولے نا سبحان اللہ. کیا سارا کا سارا گھرانہ سرکار کے ابوبکر صدیق کا حضور کا وفادار تھا. اب غار میں پہنچے، غار میں دشمن ڈھونڈتے ڈھونڈتے اوپر تک پہنچ گئے، اور قریب تھا اگر وہ نیچے بھی نظر ڈالتے تو حضور نظر آ جاتے. تو اللہ پاک نے کبوتروں کو بھیجا، کبوتر آئے، جالا ڈالا. جالا بھی ایسا جالا، نئے جالے پرانے جانے میں فرق آ جاتا ہے. ابھی نہیں نیا جالا کو نظر آتا ہے، لیکن ایسا جالا ڈالا کہ پرانا دکھنے میں پرانا نظر آتا. بولو نا سبحان اللہ. کبوتروں کی عزت اس لیے ہے، مکھڑی کی عزت اس لیے ہے. مکھڑی کو ماننے کی اجازت نہیں. کبوتر کے آج جو لوگ عزت سید نہیں ہے، عزت اس وجہ سے. دوسری کبوترنی آئی اور اس جالے پر انڈا بھی دے دی. بولو نا سبحان اللہ. پھر بھی ابوبکر گھبرا رہے ہیں، اپنے نہیں حضور کے لیے. حضور یہ لوگ اگر نیچے دیکھ لیں نا پہلے کو ہم نظر آ جائیں گے. اب یہ گھبرا رہے ہیں. تو سرکار نے فرمایا، ابھی آیت اتری نہیں، سرکار نے فرمایا ابوبکر ڈر نہیں، گھبرا نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ غار میں تو اور میں نہیں، اللہ بھی ہمارے ساتھ ہے. یہ جملہ کہنا ابھی آیت اتری نہیں، بس سرکار تسلی دے رہے تھے اللہ ہمارے ساتھ ہے. اسی وقت آیت اتری. اللہ کیا کہا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. ان وہ غار میں 2 تھے، 2 میں سے دوسرے نے کہا. بولو نا سبحان اللہ. سمجھو 2 تھے، 2 میں سے دوسرا کون؟ ایک حضور اور ایک ابوبکر.
ایک ابو بکر ایک حضور، دو میں سے دوسرا دو ہی ہے نا، تیسرا تھا ہی نا. اب ادھر دیکھے اگر حضرت علی کی ولایت کو دیکھے تو 3 واسطوں سے حضور تک پہنچتے ہیں، عثمان غنی، فاروق اعظم اور ابو بکر. عثمان غنی کی ولایت کو دیکھے تو 2 واسطوں سے حضور تک پہنچتے ہیں، اور عمر اور ابو بکر سے. اور حضرت عمر کی ولایت کو دیکھے 1 واسطے سے حضور تک پہنچتے ہیں، بیچ میں ابو بکر ہے. اور ابو بکر کی ولایت کو دیکھے وہ ڈائریکٹ حضور سے پہنچ جاتے ہیں. 2 میں سے دوسرا. یہ عقیدہ رکھنا ہمارا نہیں بلکہ رب کا بھی حکم ہے. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، غار میں 1 2 میں سے دوسرا. ثانی کہتے ہیں، پوچھو عربی جاننے والوں کے یہاں بیٹھے اوپر، ثانی کہتے ہیں دوسرے کو عربی میں، واحد ایک کو کہتے ہیں، ثانی 2 کو کہتے ہیں. ثانی اثنین 2 تھے، بولو یار سبحان اللہ. 2 تھے، 2 میں سے دوسرے نے کہا، 2 میں سے دوسرے نے کہا کہ گھبرا نہیں. اذ یقول لصاحبہ، تمام صحابہ میں صحابی کا لفظ اللہ تعالیٰ نے صرف ابو بکر کے لیے لیا. قرآن میں صحابی کہہ کر صرف ابو بکر کے لیے پکارا گیا. اور آج کالے کپڑے صحابی نہیں ہے. ابے تیری بات کیا مانے، رب خود کہتا ہے صاحبی. بولو نا محبت سے سبحان اللہ. تیری بات کیا مانے، رب جس کے بارے میں کہے صاحب ہے، صحابی ہے. ابو بکر کے لیے صحابی کا لفظ استعمال کیا گیا، کسی صحابی کے لیے جو قرآن میں جو ابو بکر کے لیے کہا گیا ہے. اور بتاؤ قرآن میں ایک صحابی کا نام ہے ڈائریکٹ، حضرت زید کا. بولے سبحان اللہ. عورتوں میں بھی مریم کا نام آیا اور صحابہ میں حضرت زید کا نام آیا ہے. اب غور کریں، ایک جزوی فضیلت کی بات میں بتا رہا ہوں. لی صاحبہ، اللہ نے کیا کہا، ان اللہ معنا. حضور نے جو جملہ کہا تو وہی جملے پہ آیت اتری کہ گھبرا نہیں ابو بکر، اللہ ہمارے ساتھ ہے. معلوم کیا ہوا اس آیت سے، جہاں جہاں رسول وہاں وہاں خدا، اور جہاں جہاں ابو بکر وہاں وہاں خدا. ابو بکر کا فیصلہ غلط وہ کہہ سکتا ہے جہاں جہاں ابو بکر وہاں وہاں اللہ. بولو یا سبحان اللہ. اب کہنا کہ ابو بکر نے جو ہے باغ نہیں دیا تھا خاتون جنت کو، میں نے کہا دیکھو ابو بکر کا فیصلہ غلط ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ابو بکر خدا کی حفظ و ایمان میں تھے. جہاں جہاں ابو بکر وہاں وہاں خدا، تو ان کے فیصلے غلط کیسے ہو سکتے ہیں؟ محفوظیت کے اعلیٰ مقام پر ابو بکر تھے. بولو نا محبت سے سبحان اللہ. اب یہاں قرآن کی 2 سے 3 آیت اور بھی آیتیں ہیں، لیکن وقت ختم ہو رہا ہے. یہاں قرآن کی آیتوں سے میں نے بتایا. اب میں آپ کو بتاؤں حضور کی نظر میں ابو بکر کا کیا مقام ہے. یہ قرآن کی نظر میں ابو بکر کا مقام آپ نے دیکھا، حضور کی نظر میں ابو بکر کا مقام کیا ہے میں آپ کو بتاؤں. آپ سنو، یہ دلائل یقین من کلامت العارفین میں یہ حدیث پاک کو نقل فرمایا گیا ہے. حضرت سیدی علیہ رسول کہتے ہیں، حدیث اس کتاب میں لکھی ہوئی ہے، سیدی علیہ رسول فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کیا ہوا، کچھ صحابہ، ادھر نظر رکھے کون آ رہا کون جا رہا کچھ مطلب نہیں، میری بات پر غور کریں. حضور کی مقام میں حضور کی نظر میں صحابہ میں ابو بکر کا مقام بتا رہا ہوں. حضور کی نظر میں بولو نا سبحان اللہ. اگر حضور کے معاملے کو دیکھا جائے تو 3 چیزیں، قولی، فعلی، سکوتی. حدیث کی 3 قسمیں ہیں. قول یعنی حضور نے بیان فرمایا ہو، فعل کام کر کر بتایا ہو، سکوت یعنی آپ کے سامنے کوئی کام ہوا اور حضور نے منع نہ کیا ہو. حدیث کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، قولی، فعلی، سکوتی. قول فرمان مصطفیٰ، فعل حضور نے کر کر بتایا، سکوت جو کام آپ کے سامنے ہو حضور نے منع نہیں کیا. حضور کے سامنے کوئی ایسا کام ہو جس کو حضور نے بولا نا، حضور نے. یہ تینوں طریقوں سے ابو بکر کو جانو. پہلے آپ قول مصطفیٰ سے دیکھو. ابو بکر صدیق کا مقام حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر کے باہر صحابہ بیٹھے ہوئے آپس میں بات کر رہے ہیں. گھر کے باہر صحابہ بیٹھے ہیں، مہاجر اور صحابہ، انصار صحابی بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے کہ یار اس امت میں افضل کون ہے، کوئی کسی کا نام لے رہا ہے، کوئی کسی کا نام لے رہا ہے. کوئی بات کرتے کرتے کیا بات کر رہی صحابہ میں، اس امت میں افضل کون ہے، اونچے کون ہے، اعلیٰ کون ہے. یہ بات کرتے کرتے ان کی آواز اونچی ہوئی. حضور باہر آئے دروازہ کھول کر. کہا تمہاری آوازیں بلند کیوں؟ بولے حضور ہم بات کر رہے ہیں اس امت میں افضل کون ہے. تو سرکار نے بولا خاموش رہو اور میری بات سنو. میرے امت میں سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ انبیاء کے بعد کوئی ہے تو ابو بکر صدیق ہے.
بولنا سبحان اللہ، اور محبت سے۔ ایک مرتبہ حضور نے ابو بکر کو دیکھا، کہا ابو بکر قریب آؤ، وہ قریب آئے، کہا اور قریب آؤ، اور قریب، کہا اور قریب آؤ، اور قریب، یہاں تک کہ ابو بکر صدیق، یہ حدیث بھی اسی کتاب میں لکھی ہوئی ہے، یہاں تک کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ، قول مصطفیٰ سے بتا رہا ہوں، سبحان اللہ، قول مصطفیٰ سے بتا رہا ہو، یہاں تک کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور کے قیدے میں جیسے ہم بیٹھے گھٹنا لگا کر بیٹھے، قریب آ کر بیٹھ گئے۔ ایک عربی اٹھا، کہا یا رسول اللہ، ابو بکر کو اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا مقام، اچھا یہ مقام ابو بکر کو اس لیے دیا کہ ابو بکر نے 40,000 دینار ظاہری طور پر، 40,000 دینار باطنی طور پر اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اس لیے دیا؟ تو کیا رسول اللہ اگر آپ نے اس لیے ابو بکر کو یہ مقام دیا، ہم جو ہے دوگنا 80,000 دینار خرید کریں گے، ظاہری طور پر 80,000 اور باطنی طور پر 80,000 دینار خرچ کریں گے، کیا ہم ابو بکر کے مقام تک پہنچیں گے؟ سرکار فرمایا نہیں، بولو نا سبحان اللہ، کہا نہیں، کہا حضور اچھا اس سے اور بڑھا دیتے، اور بڑھا دیتے تب پہنچیں گے؟ کہا نہیں، کہا حضور کیوں، وجہ کیا ہے؟ فرما ابو بکر کو مال خرچہ کرنے سے مقام نہیں ملا، ابو بکر کو یہ مقام اس لیے مل رہا ہے کہ ابو بکر کے دل میں سب سے زیادہ خدا کی عزت اور عظمت اس کے دل میں بیٹھی ہوئی ہے۔ بولنا سبحان اللہ، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ اس لیے آپ دیکھیں اسی دلائل یقین میں من کلامۃ العارفین میں ایک نے بار بار سیدی علیہ رسول نے حدیث جمع فرمائی ہے، حضرت مولا کائنات اکثر فرمایا کرتے تھے جو مجھے ابو بکر اور عمر سے افضل جانے گا میں اس سے ناراض ہوں گا، جو مجھے ابو بکر اور عمر سے افضل جانے گا میں اس کو 80 کوڑلے ماروں گا۔ یہاں تک کہ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت علی کے بیٹے محمد بن حنفیہ نے خود پوچھا کہ انبیاء کے بعد صحابہ میں سب سے افضل کون ہے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ سب سے افضل ابو بکر ہے، اس کے بعد عمر ہے۔ یہ خود مولا علی کا فتویٰ، بار میں نے کہا افضل خود علی مان رہے اور بار کہہ رہے ہیں جس نے مجھے ابو بکر اور عمر سے افضل مانا میں اس کو 80 کوڑلے ماروں گا، یہ علی کا خود کا فتویٰ ہے۔ بولو یا سبحان اللہ، محبت سے تھک تو نہیں گئے نا؟ بولے میں آپ کو بھی قول مصطفیٰ بتا رہا ہوں، قول مصطفیٰ بتا رہا ہوں، یہاں تک کہ غور کرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ میں ابو بکر کا مقام کیسا تھا۔ اللہ اللہ، جب سرکار علیل ہوتے تو سرکار فرماتے ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کی امامت کرائے۔ سید عائشہ صدیقہ نے کہا حضور میرے والد کا دل بڑا نرم ہے، وہ آپ امامت نہیں کر سکیں گے، کسی اور کو؟ کہا نہیں، ابو بکر سے کہو۔ پھر کہا حضور کسی اور صاحب؟ کہا ابو بکر سے کہو۔ کہا حضور کسی اور صاحب؟ کہا اللہ اس کا رسول ابو بکر کے سوا کسی سے راضی ہی نہیں ہوگا، ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز کرائے۔ مجھے بتائے روحانیت میں نماز کا مقام کتنا بڑا ہے۔ حدیث نہیں سنی ہے آپ نے؟ سرکار نے فرمایا خدا کی عبادت ایسی کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ یہ روحانیت نہیں تو کیا ہے جس کے پیچھے علی نماز پڑھ رہا۔ اس لیے جب سرکار پردہ فرمائے ظاہری دنیا سے، ابو عمر فاروق اعظم نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضرت علی کو جب معلوم ہوا کہ سارے صحابہ ابو بکر سے بیعت کر رہے ہیں، مولا علی نے کیا جملہ کہا؟ فرمایا ہم اس کو اپنا امام کیوں نہ مانے جو حضور کی ظاہری زندگی میں ہماری نمازوں کا امام تھا، وہ ہماری آخرت کا امام ہے، ہماری دنیا کا بھی امام ہے۔ یہ کہہ کر مولا علی نے ابو بکر سے بیعت کی تھی۔ میں نے کہا یہ روحانیت نہیں تو پھر کیا ہے؟ یہ روحانیت نہیں تو پھر کیا ہے؟ کس مقام کو آپ روحانیت کہو گے جہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فعل مصطفیٰ، فعل مصطفیٰ جانتے ہیں کیا ہے؟ فعل مصطفیٰ یہ تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زندگی میں 2 مرتبہ 2 نمازیں 3 نمازیں ایسی ہے ابو بکر کے پیچھے پڑھی، آنا کہ 2 مرتبہ ہوا یوں کہ عصر کی نماز کے حضور آ گئے، ابو بکر پیچھے آ گئے، لیکن ایک مرتبہ جب حضور جس دن پردہ فرار پیر کا دن صبح فجر کی 2ری رکعت ابو بکر کے پیچھے پڑھی، بولو یا سبحان اللہ، فجر کی 2ری رکعت حضور ابو بکر کے پیچھے بتائی، یعنی فعل سے بھی بتا دیا ابو بکر کا مقام کیا ہے، قول سے بھی بتایا، فعل سے بھی بتایا۔
اور سکوت کا معاملہ یہ تھا، خاموشی کا معاملہ. لوگ صحابہ اکرام جو کبھی بھی آتے تو کہتے ابو بکر حضور سے بڑے محبت. فرمایا ہاں سچ کہتے ہو. یہاں تک کہ ایک مرتبہ سرکار نے فرمایا میرے صاحبوں سنو، اب کچھ دیر میں ایک شخص آنے والا ہے جو جنتی ہے، اور اللہ کے یہاں اس کا مقام نبیوں کے بعد بہت اونچا ہے. اللہ کے بعد اس کا مقام مرتبہ نبیوں کے بعد سب سے اونچا اسی کا مقام مرتبہ ہے. صحابی رسول کہتے ہیں اتنا کہنا تھا، ہم نے دیکھا ابو بکر صدیق آئے، سرکار کو اپنے سینے سے لگایا، پیشانی کو چوما، فرما بعد الانبیاء بھی تحقیق اگر کوئی ہے اس روئے زمین پر تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. بولا محبت سے سبحان اللہ، اور محبت سے بولیے سبحان اللہ. لہذا یہ حدیث بیان نہیں قول. اب صحابہ کی نظر میں ابو بکر کا مقام سن کر بات ختم کر، خدا کی نظر میں، صحابہ کی، حضور کی نظر میں، صحابہ کی نظر میں. ایک مرتبہ سرکار نے فرمایا اللہ نے بندے کو اختیار دیا ہے دنیا میں رہے یا آخرت میں رہے، تو اس بندے نے آخرت کو پسند کیا. اتنا سننا تھا سرکار کہ اس فرمان پر ابو بکر رونے لگے. سعید بن جبیر کہتے ہیں ہم پریشان ہو گئے، سرکار نے ایک بندے کا نام لیا، ابو بکر رو کیوں رہے؟ ابو بکر رو کیوں رہے؟ پر وہ بندہ کوئی اور نہیں، حضور خود ہے. صحابہ کہتے ہیں یار ہمیں بعد میں معلوم ہوا کہ ہم میں سب سے زیادہ عالم کوئی ہے تو ابو بکر ہے. یہاں تک کہ اگر نماز کے لیے حضور کہیں گئے ہوئے تھے، آنے میں دیر ہو گئی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا عصر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، حضور آئے نہیں ہے، آنے میں دیر ہو گئی ہے، تو وہ حضرت بلال کی نظر میں ارے آپ کے سامنے عمر بھی کھڑے ہوئے ہیں، بلال کے سامنے عثمان بھی کھڑے ہوئے ہیں، بلال کے سامنے علی بھی کھڑے ہوئے ہیں، کسی کو ٹچ نہیں کیا. ابو بکر سے کہا سرکار آپ نماز پڑھائیے. کیونکہ صحابہ خود کہتے تھے ہمارے دور میں ہم سب سے زیادہ ابو بکر کو جانتے ہیں. بولے نا محبت سے سبحان اللہ، اور محبت سے سبحان اللہ. اب آخری بات، خود مولا علی جب حضرت ابو بکر پردہ فرمائے دنیا سے تشریف لے کر گئے تو مولا علی حضرت ابو بکر صدیق کے یعنی جسم کے مبارک کے سامنے ٹھہر کر جو جملے کہا، دلائل یقین میں اسے پتہ چلے گا کہ روحانیت میں کیسا مقام تھا. جب پردہ فرمائے سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ عشق میں ایسے ڈھل گئے تھے. آپ دیکھیں جس طرح حضور ظاہری دنیا سے پردہ فرمائے، کس لیے؟ ایک جنگ میں حضور کو گوشت میں زہر ملا کر کھلایا گیا تھا. جب حضور دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے وہ زہر کا اثر حضور کے جسم میں پھیل گیا تھا، اسی زہر کی وجہ سے حضور کو شہادت کا مقام بھی ملا. اور حضرت مولا ابو بکر صدیق جب غار ثور میں گئے تھے اور سارے غار میں سوراخیں بہت تھے، سارے سوراخوں کو بند کر ایک سوراخ پر کپڑا نہیں تھا تو اپنے پیر کی ایڑی رکھ دی تھی. سانپ نے آ کر حضرت ابو بکر صدیق کی ایڑی کو ڈھسا تھا. حضرت ابو بکر صدیق درد کو برداشت کرایا لیکن سرکار کے نیند میں خلا نے نہیں دیا، حضور کو اٹھایا نہیں. اور روایت میں آتا ہے جب ابو بکر صدیق کا وقت قریب آ یہ زہر پھر سے جسم میں پھیلا اور اسی زہر سے ادھر سرکار کے جسم مبارک زہر سے پھیل کر دنیا سے تشریف لے گئے، ادھر ابو بکر کا جسم بھی زہر سے پھیل کر جو ہے دنیا سے تشریف لے گئے. ادھر حضور کی عمر مبارک ظاہری طور پر 63 سال تھی، ادھر ابو بکر صدیق کی بھی عمر ظاہری طور پر 63 سال تھی. میں کیا سنگات کے بات کہوں، ادھر حضور اپنے ساتھ قبر مبارک میں ابو بکر کو ساتھ لیے بیٹھے ہیں. اور حدیث پاک میں آتا ہے جس طرح آج حضور کی مزار مبارک کے حضور کی مزار ہے، حضور کے سینے سے لگ کر ابو بکر کا سر ہے، ابو بکر کے سینے سے لگ کر عمر کا سر ہے، یہ تینوں مزاریں ہیں. حدیث میں آتا ہے جس طرح یہ تینوں لیٹے ہوئے ہیں نا، حضور کے سینے پہ سر ابو بکر کا، ابو بکر کے سینے پہ سر فاروق اعظم کا، اسی طرح یہ تینوں ظاہری زندگی میں مسجد نبوی میں بھی لیٹا کرتے تھے. سبحان اللہ، مسجد نبوی میں بھی لیٹا کرتے تھے اور باتیں ہوتی تھی امت کی بھلائی کے لیے، باتیں ہوتی تھی امت کی فکر کے لیے، باتیں ہوتی تھی امت کے لیے مغفرت کے لیے. جس طرح ظاہری زندگی میں تینوں لیٹ کر باتیں کرتے تھے امت کی فکر کے لیے، آج قبر میں جانے کے بعد بھی یہ تینوں اسی طرح امت کی فکر کر رہے ہیں. بولنا محبت سے سبحان اللہ. حضرت ابو بکر صدیق جب پردہ فرمائے ابو بکر صدیق تو سرکار مولا کائنات نے خود غسل دیا تھا، کیونکہ ابو بکر صدیق نے وصیت کی تھی کہ اے علی تم نے اپنے ہاتھوں سے حضور کو غسل دیا، اب میرے غسل بھی تم ہی دینا. اب کیسے دیا تھا غسل؟ یہ نہ بچے جیسا عام مریدوں کو دیا جاتا، ایسا حضور کا غسل نہیں ہوا.
مولا علی نے جسم کے کپڑوں پر سے ہی، حضور کے کپڑوں پر سے ہی پانی ڈالا. حضرت علی خود کہتے ہیں جب میں حضور کے جسم پر پانی ڈال رہا تھا کپڑوں پر سے غسل دینے کے لیے، تو جس طرح جو ہے پانی ڈالنے کے دھواں فوارے نکلتے ہیں، آگ بجھانے کے بعد پانی ڈالو گے تو بھپکے باہر نکلتے ہیں، ایسا حضور کے جسم پر میں پانی ڈال رہا تھا تو خوشبو کے بھپکارے باہر آ رہے ہیں، ایسی خوشبو مہک رہی تھی. اللہ اللہ میں کیا کہوں حضرت علی، کیونکہ سرکار نے فرمایا علی مجھے غسل تم دینا، کہ اگر میرے جسم کو بڑھانا اگر کوئی دیکھا تو وہ اندھا ہو جائے گا، وہ اندھا ہو جائے گا. علی تم دینا. تو ابو بکر صدیق کہتے ہیں ان ہاتھوں سے تم نے دے. کیا محبت تھی آپس میں، فضیلت افضلیت خود مانتے ہیں. مولا علی کا فتویٰ میں نے آپ کو سنایا ہے. اب یہاں حضرت علی کہتے ہیں جب پردہ فرمایا ابو بکر صدیق، تو آ کر ابو بکر صدیق کی مزہ جسم کے سامنے ٹک کر علی کہہ رہے ہیں، سارے امام سارے ولیوں کے امام کہہ رہے ہیں اے ابو بکر، علی کہہ رہے ہیں، دلائل یقین میں ہے. اور جملے دیکھیں ایک ایک جملہ طریقت کی معاملہ روحانیت کی کس مسئلے پر آتا ہے. علی کہتے ہیں اے ابو بکر سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا تو. میں نے کہا یہی تو طریقت ہے، یہی تو روحانیت ہے. علی کہتے ہیں ابو بکر انبیاء کے بعد سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا تو، سب سے زیادہ اللہ کے قریب تو، سب سے زیادہ دل کسی کا پاک تھا تو تیرا تھا. سب سے پہلے امام کسی نے لایا تو تو نے لایا ہے. سب سے پہلے حضور سے اگر کوئی مل رہا ہے تو آپ مل رہے ہیں. بولنا سبحان اللہ. میں نے کہا یہ علی کے خطبے میں روحانیت نظر نہیں ہے. خوف خدا کس میں ہوتا ہے؟ اللہ کا خوف ہوتا کس میں مجھے بتا. روحانیت کے یہ اعلیٰ مقام ہے. ولیوں میں خوف الہی جتنا زیادہ ہوگا وہ اللہ کو اتنے زیادہ قریب ہوگا. ولیوں میں خوف طریقت میں بندہ پیر ہو اور اللہ سے نہ ڈرے، خوف الہی نہ ہے، روحانیت نہیں آئے گی. جتنی زیادہ وہ خوف خدا اس کے اندر رہے گا اتنا روحانیت اس کے اندر رہے گی. حضرت علی خود کہتے ہیں سب سے زیادہ اگر کوئی اللہ سے ڈرتا تھا تو وہ ابو بکر صدیق ہے. یہ روحانیت رہی تو کیا ہے بھائی. ساری باتیں کہ جس طرح حضور صلی اللہ تعالی وسلم سارے نبیوں میں افضل ہے، اسی طرح تمام صحابہ میں افضل ابو بکر صدیق ہے. اب ایک آخری بات سن کر، اپنے پیر جب دنیا سے جاتا ہے نا پیر و مرشد، اب دیکھتا ہے کہ مرید بڑے بڑے ہیں، ایک سے ایک میرے مریدوں میں خلفاء ہے. اگر میں ڈائریکٹ نام لوں تو کچھ فساد نہ ہو جائے کہ اس کو میرے پاس جانشین بنانا. ڈائریکٹ میں نام لوں تو فتنہ ہو جائے گا. اس لیے ویسے پیر کیا کرتے تھے، فتنہ نہ ہو، لڑائی نہ ہو، وہ کیا کرتے تھے. ابھی دیکھیں مریدوں میں بڑے بڑے خلفاء ہیں، کس کو میرا جانشین بنا ہے. ڈائریکٹ لوگ تو آپس میں کچھ لڑائی جھگڑے نہ ہو جائے. کیا کرتے تھے جانتے آپ؟ اپنے جانشین کو ہلکے سے سارے خلفاء میں بھائی ایک سے ایک خلفاء ہے تو اپنے مقام پر ولایت کے اعلیٰ مقام پر، لیکن بنانا اپنا جانشین کس کو ہوتا. نام نہ بھی لیتے ڈائریکٹ تو اشارہ بتا دیتے. کیا کرتے؟ اپنا مسلح اپنے اس خلیفہ کو دے دیتے. بولے سبحان اللہ. اپنے جان نماز جس مسلح پر پیر نماز پڑھتے ہیں اس مسلح کو اپنے اس جانشین کے حوالے کر دیتے. اس سے اندازہ ہوتا کہ پیر جس خلیفہ کو اپنا مسلح دے دے تو سارے مرید سمجھ جاتے اب پیر کے بعد جانشین یہی ہوگا، پیر کے مقام پر جانشین یہی ہوگا. ابو بکر صدیق وہ مرتبے پر ہے. سرکار نے دیکھا میرے خلفاء میں 101 ہے لیکن میرا جانشین ابو بکر بنے گا، اس لیے حضور نے فرمایا میرے مسلح پر صرف ابو بکر ٹھہرے گا، صرف ابو بکر ٹھہرے گا اور صرف ابو بکر ہی ٹھہرے گا. بولنا سبحان اللہ. یہ سرکار نے اپنی ظاہری زندگی میں ابو بکر کو مسلح پہ کھڑا کر بتا دیا. ارے بولو سبحان اللہ. کھڑا کر بتا دیا کہ میرا جانشین ابو بکر ہے. تو لہٰذا افضلیت ابو بکر صدیق کا عقیدہ رکھنا. یہ سیاست میں افضل تھے، علی روحانیت میں افضل ہے. ان سے سلسلے نہیں چلے، علی سے سلسلے چلے. مگر علی سے سلسلے کیوں چلے جانتے آپ؟ ابو بکر نے خلیفہ اس لیے نہیں بنا کہ دیکھا عمر جیسا خلیفہ تو مجھے ضرورت کیا ہے، نبی کا اتنا بڑا خلیفہ موجود ہے. عمر نے اس لیے نہیں بنا دیکھا عثمان جیسا اتنا بڑا خلیفہ نبی کا ہے تو میں کیوں بناؤں، اس لیے نہیں بنا. عثمان نے اس لیے خلیفہ نہیں بنایا کہ دیکھا کہ علی جیسا خلیفہ ہو میں کیوں بناؤں. اور علی کو خلیفہ بنانے کی ضرورت تھی کیونکہ علی کے باوجود جیسا کوئی نہیں تھا. ابو بکر جیسا، عمر جیسا، عثمان جیسا کوئی تھا نہیں. اس لیے علی نے امام حسن کو اپنا خلیفہ بنایا.
بولو سبحان اللہ. اس لیے حسن بصری کو اپنا خلیفہ بنایا, اس لیے خلافت حضرت علی سے زیادہ چلیے. یہ ساری باتیں ذہن میں بٹھاؤ, اپنے ایمان اور عقیدے کو مضبوط رکھو. بات ختم کر رہا ہوں. بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق. آخر میں ایک نعرہ سب مل کر لگائے, اس کے بعد ہم جو ہے پڑھ لیں گے جو ہے نماز کا ٹائم کا ذکر انشاءاللہ. یہی بہت بڑا ذکر تھا. بولو نا سبحان. سرکار فرمان میرے ابو بکر کا شکر ادا کرنا میری امت پر واجب ہے. آج سرکار بھی خوش ہو رہے ہیں مدینہ گنبد خضرا سے دیکھ کر کہ ابو بکر تیرے دیوانے ہیں. جو تیرے دیوانے ہو میرے ہیں, جو تیرا ہے وہ میرا ہے, اور جو میرے ہے وہ رب کا ہے. اس سے بڑا ذکر کیا ہوگا کہ اللہ راضی ہو رہا ہو. بولے محبت سے سبحان اللہ کا. آپ بتائیں دمادم مست قلندر ابو بکر کا, دمادم مست قلندر. اس میں حضرت علی کی توہین نہیں ہے معاذ اللہ, مولا علی کی توہین نہیں ہے. اس میں لوگ کہیں گے علی کی توہین کرو, کہا نہیں, علی کا بھی یہی نعرہ ہے. آپ نے وہ حدیث نہیں پڑھی جس میں حضرت علی کو ابو بکر علی کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے, فرمایا علی مجھے دیکھ کر مسکرایا کیوں؟ کہا ابو بکر علی میں نے کانوں سے سنا حضور نے فرمایا علی جس کو جنت کا ٹکٹ دے گا وہی جنت میں جائے گا, اس لیے میں مسکرا رہا ہوں. علی مجھے جنت کا ٹکٹ آ رہا ہے, خود جنتی ہے, علی جنت کا ٹکٹ دے دو. حضرت علی نے فرمایا ہاں ابو بکر سچ کہتے ہو, لیکن حضور نے مجھ سے بھی فرمایا علی جنت کا ٹکٹ اسی کو دینا جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہو. بولا محبت سے سبحان اللہ. تو اس میں علی کی توہین نہیں ہے ماشاء اللہ. ہم علی کو مولا بھی مانتے ہیں. بولو نا سبحان اللہ. علی کو امام الاولیاء بھی مانتے ہیں, لیکن ہر ایک کو اپنے اپنے درجے میں مانتے ہیں, ہر ایک کو اپنے اپنے مقام مرتبے میں مانتے ہیں. لیکن اس امت میں اگر پہلا نمبر کسی کا ہوگا نبیوں کے بعد تو وہ ابو بکر صدیق کا ہوگا. زبردست دمادم مست قلندر, دمادم مست قلندر. یہ عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا. اسی عقیدے کو بندہ نواز نے لکھا, اسی عقیدے کو بابا فرید گنج شکر نے لکھا, اسی عقیدے کو نظام الدین اولیاء نے لکھا, اسی عقیدے کو محمد جہانگیر سمنانی نے لکھا, اسی عقیدے کو عبد القدوس گنگوہی نے لکھا, اسی عقیدے کو حضرت مخدوم سمنانی نے لکھا, اسی عقیدے کو حضرت مجدد الفسانی نے بھی لکھا ہے, اسی عقیدے کو شاہ عبداللہ محدث دہلوی نے بھی لکھا ہے, اسی عقیدے کو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے بھی لکھا ہے, اسی عقیدے کو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بھی لکھا ہے. یہی عقیدہ صحابہ کا بھی تھا, یہی عقیدہ عمر کا بھی تھا, عثمان کا بھی تھا, مولا علی کا بھی تھا, ابو عبیدہ بن جراح کا بھی تھا, طلحہ کا بھی تھا, سعد بن ابی وقاص کا بھی تھا, سارے مہاجرین کا تھا, سارے انصار کا تھا, اور ساری امت کا یہی عقیدہ ہے. دمادم مست قلندر ابو بکر کا پہلا نمبر. بولو محبت سے سبحان اللہ. ساری باتیں آپ کو خانقاہ محبوب علیہ سے بتانی تھی, جذبے میں کے ساتھ ہی ہوش کے ساتھ میں نے بات کی, یہ عقیدے کی بات کی. اور اس میں معاذ اللہ علی کی توہین نہیں ہے, مولا علی کی توہین نہیں ہے. مولا کو ہم مولا مانتے ہیں, لیکن مولا جس کو کہے کہ میں جس کے پیچھے نماز پڑھوں اس کو بھی مانوں. مولا جب یہ کہہ رہے ہیں کوئی مجھ کو ان سے بڑا مانیں گے تو ایسے گلڈے ماروں گا. ہم مولا سے محبت کرتے ہیں تو مولا کی باتوں پر بھی عمل کرتے ہیں. الحمدللہ مولا علی کی باتوں پر عمل کرتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جتنے بوڑھے بچے نوجوان یا بیٹھے مولا ان کے بیٹھنے کو قبول فرمائے. اور میرے مولا جو کھانا بنایا گیا جن لوگوں نے مریدوں نے اس میں شرکت کی مولا اس کو قبول فرمائے. سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے کہا تھا 83,600, کیونکہ کسی نے مجھ سے کہا 200 مرتبہ انہوں نے پڑھا تھا. 83,600 83,600 مرتبہ سورہ فاتحہ 8 دن کے اندر پڑھی گئی ہے. ان تمام کا ثواب ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں تحفتاً بھیج رہے ہیں. اور جو لوگ پڑھے ہیں نیت کر لے کہ ہم یہ تحفہ بھیج رہے ہیں, انشاءاللہ ان کا بھی شمار ہو جائے گا. اللہ کی بارگاہ میں دعا اللہ ہم تمام کی دعاؤں کو قبول اور مقبول فرمائے. حضرت ابو بکر صدیق کی فاتحہ اصل منگل کو ہے, یہ منگل کو ضرور اپنے گھروں میں فاتحہ دلائے. اب منگل کو 22 تاریخ کو اللہ ہماری اس فاتحہ کو ہمارے محفل کو قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین.